اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جو بھی پرابلم تھی وہ حل ہو چکی ہوگی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پروردگار ہر قسم کے شر شیطان سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور پروردگار اپنے حفظ و ایمان میں ہم سب کو رکھے انشاءاللہ العزیز۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد انشاءاللہ۔ مومنین کرام اور ناظرین محترم، تو عرض یہ کر رہا تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری وہ گفتگو جو ہے وہ کم از کم سنی ہوگی اور تھوڑی بہت آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اس استاد اور شاگرد کے متعلق، کہ جس نے اپنے شاگرد سے کہا کہ دیکھو، تم جو مجھے نبوت کا دعویٰ کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے، تو نبی برحق وہ ہیں کہ جن کی وفات کے کئی عرصے کے بعد، اتنے عرصے کے بعد آج بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر اسی سرد موسم میں جا کر ان کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ خلاصہ کلام جو ہے نا وہ یہ تھا اور ہے کہ ہم بھی تمام تر مشکلات اور مسائل کے باوجود، ایک تو ظاہرہ یہاں پر ایک مثال عرض کی تھی، لیکن اصل جو ہے نا وہ یہ تھا کہ یہاں پر جو ہے نا اس شاگرد کے متعلق کہ ایک شاگرد جو ہے وہ اس سردی کے موسم میں، جہاں پر واقعاً ایک ٹھٹھرتی ہوئی سردی اور بڑی فریزنگ ویدر جسے کہا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ درس میں پہنچا۔ اب جب درس ختم ہوا تو اس نے کہا کہ استاد محترم، آج میرا جو ہے وہ دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ آج میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں جو ہے وہ کلاس میں آؤں، لیکن پھر بھی آ گیا ہوں، دو دل تھا۔ یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سردی جو ہے وہ مانے ہو رہی تھی، اور پھر مجھے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب آخر میں ڈیسیژن لینا پڑا اور میں آ گیا۔ تو انہوں نے کہا ذرا کھڑکی کھول کے دیکھو، وہ جو فقیر مانگنے کے لیے آتا ہے کہ آیا ہوا یا نہیں آیا ہوا۔ تو جب اس نے کھڑکی کھولی تو کہا جب میں آیا تھا تو بیٹھا ہوا تھا وہاں پر۔ کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا وہ بھی دو دل تھا، ڈبل مائنڈڈ تھا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر وہ یہاں پر مانگنے والوں کا جو بھی پروفیشنل کام ہوتا ہے نا اس کا، کہا اس کو پتا ہے کہ اگر وہ یہاں پر آ کر مانگنے کے لیے نہیں آئے گا تو وہ رات کو کھائے گا کہاں سے؟ مطلب obviously ایک بندہ جو ہے اس کے سر میں درد بھی کیوں نہ ہو، ٹھنڈ کیوں نہ ہو، جان لیوا سردی کیوں نہ ہو، لیکن اس نے پھر بھی کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دار و مدار اسی پر ہے کہ وہ آئے گا اور آ کر مانگے گا، مانگ کر جو ہے نا وہ کچھ گھر میں لے جائے گا، جا کر کھائے گا۔ اگر مانگے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے؟ اس کو اس کا وسیلہ جو سورس ہے وہ وہی ہے۔ تو استاد نے یہی کہا کہ دیکھو، تم بھی اپنے آپ کو کبھی بھی بے نیاز نہ سمجھنا، اپنے آپ کو ہمیشہ اس فقیر کی طرح سمجھو کہ تمہیں بھی ہر روز درس میں آنا ہے۔ اگر نہیں آؤ گے تو یوں ہی سمجھ لو کہ پھر کھاؤ گے کیا، رائٹ؟ عزیزان محترم، میں اپنے آپ کو اس فقیر کی طرح سمجھتا ہوں کہ آندھی آئے یا طوفان، اگر ممکن ہو تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اس فقیر کی طرح کہ یہاں پر ہر روز جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آپ کی خدمت میں بیٹھ کر پروگرام کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی سے ہمیں جو ہے وہ رزق ملتا ہے۔ کون سا رزق؟ رزق معنوی، رزق روحانی، رزق توفیقات، رزق برکات، رزق رحمات۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خدمت ہے کن کی؟ آپ مومنین اور مومنات کی۔ تو ہمیں جو ہے وہ آپ مومنین اور مومنات کی خدمت کے لیے آنا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال بیچ میں جو ہے نا یہ پرابلمز اور یہ تھوڑی مشکلات اور یہ رکاوٹیں جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں، اور یہ آنی چاہیے۔ اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوں، یہ پریشانیاں نہ ہوں، یہ مشکلات نہ ہوں، تو پھر مجھے شک ہوگا کہ کیا ہم صحیح راستے پر ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر واقعاً میرے پاس اکاؤنٹ میں ملینز ڈالر پڑے ہوئے ہوں اور ہمارے پاس 85 لوگ کام کرنے والے ہوئے ہوں، پڑے ہوں، اور مطلب جو ہے نا ایوری تھنگ پرفیکٹلی، تو پھر مجھے شک ہوگا کہ کیا یہ الہی کام ہے یا نہیں ہے، کہیں گڑبڑ تو نہیں ہوگی، کہیں جو ہے نا وہ معاملہ پٹری سے اتر تو نہیں گیا۔
لیکن جب تک یہ مشکلات ہیں، یہ مسائل ہیں، تو مجھے یقین رہتا ہے کہ نہیں، وی آر ڈوئنگ فائن، وی آر آن دی رائٹ ٹریک الحمدللہ. اس لیے کہ رائٹ ٹریک پر ہیں تو شیطان آ کر جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر رائٹ ٹریک پر نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے پھر تو یہی ہوگا. اگر ساری دنیا آ کر ہاتھ چومے آپ کے اور آپ کے پاس ہر چیز موجود ہو اور آپ کو کوئی پرابلم ہی نہ ہو، تو یہ تو روایات ہیں. بہرحال اینی وے الحمدللہ رب العالمین, I feel it's a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. The reason again I was determined to come and beside all the problems and whatever the hurdles and all the obstacles, so many people still are calling. یعنی ابھی بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہر علاقے سے کال, کنفیوژن چل رہی ہے somehow, and why I don't know, what is the reason I don't know. First of all, of course, پہلی بات تو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نارتھ امریکہ is our territory in the sense is responsibility. وہ جیسے نا کسی کو ایک محلے کی, کسی کو ایک شہر کی, کسی کو علاقے کی, ہر کسی کو پروردگار نے ذمہ داریاں لگائی ہیں, ہر کسی کی ذمہ داری بنتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نارتھ امریکہ کی جو ہے وہ ایک ذمہ داری پروردگار نے ہمیں عطا فرمائی ہے, ولایت ٹی وی کو دی ہے. دیٹس یور اون ٹی وی, اینڈ آف کورس وی ٹرائی اوور بیسٹ ٹو کیٹر یو اینڈ سرو یو. اور اس میں ہر خوشی اور غم میں ہم آپ کے برابر کے شریک ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو سروسز پرووائڈ کریں. اینڈ وی آف کورس پے آور ٹینشن, اور جو بھی ہمارے وسائل ہیں اس کے مطابق جو کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. مطلب ایکسٹرا کے طور پر نہیں دیتے. نیو یارک کے ٹائم کے حساب سے فار ایگزامپل, یا کیلیفورنیا کے ٹائم کے حساب سے ہم جو اذان دیتے ہیں اور جو پروگرامس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مطلب ظاہر ہے وہ یہاں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے پرائم ٹائم کے حساب سے کہ بھی دن کو اور شام کو, رات کو, ویکینڈ پر جو بھی جو ہے نا وہ ہے. خلاصہ کلام جو ہے نا وہ یہ کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ کالز آ رہی ہیں, لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آقا نوروز کا ٹائم کیا ہے, آقا تحویل سال کتنے بجے. 85 کالیں. میں مطلب جو ہے نا وہ یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ میں اگر صرف آپ کو اپنے آج کی اس کی کیلکولیشن کر کے دکھاتا ہوں تو 97 کالز جو ہیں وہ مطلب یہ میرے اس فون کے اوپر. اب کیا ہے کہ مطلب وہی جو ہے نا وہ ایوری باڈی از اگین اینڈ اگین. میں نے کل بیٹھ کر یہ بات عرض کی تھی, اس کا میں آپ کو بہت بہترین حل بتاتا ہوں. بہترین حل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ یہ کیجئے, آپ جائیے گوگل پر, ٹھیک ہے جی. آپ جب گوگل پر جائیں گے نا تو گوگل پر جا کر فارسی, جو بھی آپ کے پاس اگر آئی پیڈ ہو یا آئی فون ہو تو بڑا ایزی ہے, اور اگر آپ کے پاس کمپیوٹر تو اس میں بھی کی پیڈ جو ہے نا اصل میں گوگل فا بھی ہے, گوگل FA فارسی. اس میں جائیں آپ, اور اس کو آپ کو اس میں آپ کو کی پیڈ بھی وہ دے دیتے ہیں, رائٹ. تو گوگل FA آپ کریں گے تو گوگل فارسی آ جائے گا. اس میں آپ جائیے اور جا کر اس کا جو کی پیڈ ہوگا اس کو یوز کر کے وہاں پر لکھ دیجئے نوروز, نوروز یا تحویل سال, یا جو ہے نا وہ سال 92 یعنی 92, بیکاز جو ہے نا ایرانی سال یہ 91 ہے اور یہ 92 اگلے والا آنے والا, اس کو لکھ دیجئے. تو رائٹ اوے آپ کو جو ہے نا وہ پوری کی پوری تفصیلات دے دیں گے, جس میں حتیٰ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے ممالک اور شہر ہیں الفابیٹکلی جو ہے نا انہوں نے ایگزیکٹ ٹائم لکھ کے بتایا ہوا ہے وہاں پر, کہ یہاں پر جو ہے نا دنیا کا جو, آپ مجھے بتائیے کس شہر کا آپ کو چاہیے, ماسکو سے لے کر ممبئی, نیو دہلی, مطلب جو ہے نا وہ ABC سے لے کر جو ہے نا وہ سالٹ لیک سٹی, اسٹاکٹن اور وینزویلا, جو بھی آپ کو چاہیے اس پر جو ہے نا لکھا آپ کو مل جائے گا. خوب, اب آتا ہوں اس کی طرف کہ جو تحویل سال نوروز ہے وہ بدھ کو, بدھ کا مطلب ہے کل. اچھا اب کیا ہے کہ لوگ فار ایگزامپل انڈیا سے کوئی کال کرتا ہے, وہ کہتے ہیں 21 مارچ کو ہے, ہمارے ہاں تو 21 مارچ کو. بندگان خدا, اگر پاکستان میں 21 مارچ ہے تو یہاں پر وہ 20 مارچ بنے گا, اس لیے کہ جو نوروز کا ٹائم ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہوتا ہے, رائٹ. It's not like for example کہ somewhere is this time and somewhere is this time. mean کہ یہ جو difference of time ہے نا, یہ ٹائم ڈفرنس جو ہے نا جو اوریجنلی موجود ہے وہی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, مثال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل جیسے یہ نا یہ جو نیو ایئر ایور ہوتی ہے نا عیسوی سال کی, رائٹ. لیٹس سے کہ جو دسمبر کی آخری رات جو ہوتی ہے, جو 1 جنوری 12 بجے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹوکیو میں 12 پہلے بجتے ہیں تو وہاں پر 12 بجے ہوتا ہے, یا انگلینڈ میں 12 پہلے 7 گھنٹے 8 گھنٹے ہوں گے, رائٹ.
تو جس وقت انگلینڈ میں 12 بجیں گے، 12:01 ہوگا جو نیا سال ہوگا، تو اس وقت جب وہاں پر 12 ہوں گے تو یہاں پر تو ابھی 5 بجے ہوں گے نا، کیونکہ 7 گھنٹے کا آئی بلیو 8 گھنٹے کا ٹائم ڈفرنس ہے کیلیفورنیا کا اور لنڈن کا، تو یہاں پر اس وقت 4 بجے ہوں گے. تو ظاہر ہے اگر یہاں پر 4 بجے ہوں گے تو یہاں پر 4 بجے جو ہے کوئی نیو ایئر نہیں مناتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ابھی 12 نہیں بجے نا، 12 بجے نیا سال شروع ہوگا، اور وہاں پر 12 بج چکے ہیں تو وہ انہوں نے. لیکن نوروز کا ایسا نہیں ہوتا، نوروز کا الٹا چکر ہے. نوروز کا کیا چکر ہے؟ نوروز کا یہ ہے کہ لیٹس سے فار ایگزامپل اگر جو ہے نا وہ 1:15 پر تحویل سال ہونا ہے، اگر لنڈن میں 1:15 آفٹر نون، لیٹس سے فار ایگزامپل اگر ہم لنڈن کو بیس کرتے ہیں تحویل سال ہوگا، تو لنڈن میں جب 1:15 ہوں گے تو اس وقت جو ہے نا وہ یہاں پر جو ہے وہ اس کو 8 گھنٹے پیچھے لے آئیے، رائٹ. تو جب آپ 8 گھنٹے اس کو پیچھے لے کر آتے ہیں نا تو 1:15 لنڈن کا ٹائم ہوگا، ایگزیکٹلی وہی ٹائم، ناٹ 1:15 بلکہ اسی ٹائم، دیٹ مومنٹ. اگر کیلیفورنیا میں لیٹس سے فار ایگزامپل 8:15 ہے تو 8:15 پر تحویل سال ہوگا. اگر نیو یارک میں لیٹس سے فار ایگزامپل 11:15 تو 11:15 پر تحویل سال ہوگا. اگر فار ایگزامپل تہران میں اس وقت جو ہے نا وہ رات کے 1 بجے ہوئے تو رات کے 1 بجے ہوگا. پاکستان میں اگر رات کے 6 بجے ہوئے تو 6 بجے ہوگا. تو وہ ٹائم جو ہے نا زون اپنے حساب سے اوریجنلی جو ڈفرنس ہے وہ ہوگا. وائلا جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ فار ایگزامپل پاکستان میں 2 بجے ہے تو یہاں پر 3 بجے نہیں. اگر پاکستان میں 2 بجے ہے تو اس وقت جو بھی وقت لوکلی آپ کا ہوگا اسی وقت وہ تحویل سال ہوگا. اب ہم بیس بناتے ہیں کیلیفورنیا کو اور یا نیو یارک کو لینا، رائٹ. کیلیفورنیا کے ٹائم کے مطابق جو پیسیفک یعنی یہاں کا جو ٹائم ہے اس کے مطابق کل صبح 4:01 پر تحویل سال ہے. اب صبح 4:01 اسپیسیفک اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق جو تحویل سال ہوگا اس وقت جہاں جہاں پر جو بھی ٹائم ہوگا اسی وقت تحویل سال ہوگا. اب میں اس کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں. اگر کیلیفورنیا میں اس وقت جو ہے وہ 5:45 ہوئے ہیں تو ظاہر ہے نیو یارک میں 8:45 ہوئے ہیں. شکاگو میں اس وقت جو ہے وہ 7:45 ہوئے ہیں. ہیوسٹن میں جو ہے وہ 7:45 ہوئے ہیں، رائٹ. ٹورنٹو میں جو ہے اس وقت وہی 8:45 ہوئے ہیں. I'm sorry, I'm mistaking. اس وقت ہمارے یہاں 6:46 ہوئے ہیں. یہ یہاں پر پرانا ٹائم ہے ابھی معذرت کے ساتھ. اس وقت یہاں پر 6:40 ہوئے ہیں. تو اس وقت 9:40 ہوئے نیو یارک کے اندر، 8:40 ہوئے ہیوسٹن کے اندر اور شکاگو کے اندر. اور اسی طرح سے فار ایگزامپل جو ہے وہ سالٹ لیک سٹی جو ہے وہاں پر اس وقت 7:40 ہوئے. تو کیا ہوگا کہ صبح جو 4:01 اور 56 کے اوپر تحویل سال ہوگا اس وقت 7:01 56 نیو یارک، ورجینیا، ایسٹ کوسٹ، ٹورنٹو، مونٹریل، جس کا ٹائم زون ایک ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم آ جاتے ہیں یہ جو ہے نا اپنا شکاگو اور ہیوسٹن مڈ ویسٹ. یہاں پر جو ہے وہ سیم اسی ٹائم پر 6:01 اور 56 پر ہوگا. تو یہ ہے تحویل سال نوروز. اور میں نے کل بڑے مطلب جو ہے نا وہ ایکسپلین کیا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو تحویل سال ہے اس کے متعلق جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کی شرعاً اگر آپ فقہی حوالے سے، مذہبی حوالے سے اس کی کوئی حیثیت جو ہے نا ایز سچ موجود نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ دن جو ہے نوروز کا وہ 18 ذی الحج اعلان ولایت علی بن ابی طالب کا بنا. اب ظاہر اس میں بھی آ کر لوگوں نے اختلاف کیا ہے. یعنی بعض لوگ جو آج ہی میری بات ہو رہی تھی کسی اس نے کہا آقا میں نے کیلکولیٹ کیا ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا بھی آپ کی اپنی جنب تحقیق ہے، مطلب حتیٰ اس حوالے سے بھی جو ہے نا لوگ ماننے کو تیار. کوئی معصومین کی روایت نہیں ملتی ہے ہمیں اس حوالے سے، رائٹ. اور اس میں جو روایات ملتی ہیں اس میں
دو مطلب جو ہے نا وہ روایات ملتی ہیں جس میں یہ ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے متعلق اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ انہوں نے مبارکباد دی، رائٹ. اب ظاہر ہے مبارکباد دینا جو ہے وہ تو ایسے ہی ہے نا کہ ظاہر ہے جو پیغمبر ہیں جو ائمہ ہیں وہ سب کے ہیں. اب تو آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے، لیکن یہ ہے کہ اس کی میں مثال کوئی نہیں دے سکتا ہوں، لیکن اب ظاہر ہے وہ چونکہ ہمارے مذہب سے اس سے کنٹرڈکٹ اگر نہ کرتا ہو یا کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اگر مذہب سے کنٹرڈکٹ نہ کرتا ہو، کوئی ایک جیسے لوکل کلچر میں سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر یا پٹھان کلچر کے اندر یا کوئی بھی اگر کسی کلچر میں جو ہے نا ایک لوکل فار ایگزامپل جو ہے نا ایک فیسٹیول ہے، ایک ٹریڈیشن ہے، ایک کلچرل ایونٹ ہے، تو ظاہر ہے زمانے کے امام جو ہیں وہ ان کو مبارکباد دیں گے، کیا نہیں دیں گے؟ یقیناً دیں گے. بھائی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ہر سال نوروز کا پیغام، اتنی ایران کے ساتھ دشمنی کے باوجود ہر سال پیغام دیتے ہیں. اب وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ کے نہیں مردوں کے نام، لیکن بھائی لوگوں کو جب اتنی دشمنی ہے تو لوگوں کو پیغام دینے کا کیا، لیکن دیتے ہیں ہر سال پیغام. ہر پریزیڈنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے کھڑا ہو کر جناب بلکہ عید مبارک فارسی بولنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اسی امریکن لہجے کے اندر. تو کیا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی تائید کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ایک ملک ہے، اس ملک کا کلچر ہے، اس کی عقید ہے، اس کو مبارکباد دیتے ہیں. تو یہاں پر مطلب بامانہ تائید نہیں ہوتا. یہ جیسے مسلمانوں کی یہاں پر وہ عید کی ٹکٹ نہیں کیا یہاں پر جو ہے نا وہ جاری کرتے ہیں. مسلمانوں کی جب عید ہماری یعنی مسلمانوں سے مراد ظاہر مسلمانوں کی عید جو عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، بالخصوص عید الفطر، اس پر مبارکباد دیتے ہیں، آف کورس دیتے ہیں. تو مبارکباد دینا جو ہے نا اس کی کوئی تائید کرنا تھوڑی ہے. تو معصومین علیہ السلام کے حوالے سے کوئی ایسی ہمیں روایت نہیں ملتی، چونکہ ظاہر میری ذمہ داری تو جو ہے نا وہ یہاں پر یہ ہے کہ میں اس کا ریلیجیس ایسپیکٹ جو ہے نا اس کو پیش کروں. تو کوئی ایسا نہیں ملتا کہ جس میں جو ہے نا اس کو کوئی مذہبی عید کہا گیا ہو، نیمہ شعبان کی طرح، 13 رجب کی طرح، یا جو ہے نا فار ایگزامپل لیلۃ القدر کی طرح یا عید الفطر کی طرح. لیکن بہرحال ایرانی کلچر میں بالخصوص اور ایرانی اور افغانی اور پھر اس ایریا کے جو کلچر ہے اس کے مطابق یہ عید الفطر سے بھی بڑی عید ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ کلچر ہے، یعنی اسلامک ریپبلک آف ایران میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں نا. مثال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ لیٹس سے کہ ہم مان لیتے ہیں اس بات کو کہ بھئی جو عید نوروز ہے بہت بڑی عید ہے، مان لیتے ہیں، لیکن یہ تو ہم مانتے ہیں نا کہ مذہبی حوالے سے یہ عید فطر سے بڑی عید نہیں ہے. یہ تو مانتے ہیں نا، یہ نہیں مانتے، مطلب اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا. کوئی کر سکتا ہے انکار اس سے؟ اب یہ تو کچھ چیلنج نہیں کر سکتا نا. ظاہر ہے اگر مان بھی لیا جائے کہ مطلب یہ مذہبی عید ہے، لیکن پھر بھی عید الفطر سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا، آف کورس ناٹ. نیمہ شعبان سے بڑھ کر تو نہیں. تو اسلامک ریپبلک ایران کے اندر بھی جو ہے وہ نوروز کی 15 چھٹیاں ہوتی ہیں، عید فطر کی 1 چھٹی ہوتی ہے. پاکستان میں بھی 3 چھٹیاں کرتے ہیں نا ہم عید الفطر کے اوپر، عید مرو ٹرو جناب جو ہے نا جو بھی 3 دن ہوتے ہیں، یا 1 دن پہلے کر کے 3-4 دن 5 دن کی چھٹیاں ہو جاتی ہوں گی، چونکہ سب سے بڑی عید ہماری جو ہے نا وہ وہاں پر وہ ہے، لیکن وہ مذہبی حوالے سے. لیکن یہ کہ ایران کے اندر 15 چھٹیاں ہوتی ہیں کم از کم عید نوروز پر. اور میں نے دیکھا ہے کہ پورے سال میں جو خلوت ترین تہران جب یعنی بالکل خالی ہوتا ہے نا، سناٹا، اور بڑا خوبصورت لگتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ پرانا جو ہم نے تصویروں میں دیکھا وہ تہران یاد آ جاتا ہے. ایک خاص ابوہیت ہے اس کی نا، ابوہت. واقعاً آپ کبھی جائیں تو ان دنوں میں جائیے آپ، اگر عید نوروز کے بعد جائیں تہران آپ کو خالی ملے گا، سڑکیں خالی، ہوٹل خالی، گھر خالی، اور ایسا آپ کو وہ پرانا تہران یاد آ جاتا ہے جناب. گھومے پھرے جناب، آپ کو نہ کوئی رش، نہ کوئی آگے، نہ کوئی پیچھے جناب. 5 منٹ میں آپ مطلب جو آدھے گھنٹے میں آپ پہنچتے ہیں نا فرودگاہ امام خمینی سے فار ایگزامپل آپ نے اگر جانا ہو میدان ولی عصر تک یا میدان انقلاب تک، اگر یہاں سے وہاں تک آپ کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے تو 15 منٹ میں 12 منٹ میں آپ کیوں ٹریفک ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 15 دن کی چھٹیاں سب گئے ہوتے ہیں جناب مسافرت. تو اب کیا ہے کہ that's not the religious aspect of it. کلچرل ان کا سب سے بڑی جو ہے نا وہ ایک عید ہے، اور that's exactly what it is. تو لیکن بہرحال ٹھیک ہے، بالکل. ابھی دیکھیے گا آپ اس وقت کتنے بھی ایرانی چینل ہیں ان کو اٹھا کر دیکھیے، ایک بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے. آج کی رات بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، جشن ہو رہا ہے،
گھر جو ہے نا وہ خون چکانی اسے کہتے ہیں، پورے گھر کو جناب جو ہے نا یہ فرنیچر چینج کرتے ہیں، مطلب سیٹنگ کم از کم اس کی چینج کرتے ہیں، جنہوں نے نیا لینا نیا لیتے ہیں. آپ کو بتا دیں نا چہارشنبے سوری، آج کی رات ہی چہارشنبے سوری مطلب جو ہے نا وہ کیا ہے، آخری بدھ سے پہلے یہ پرانا فرنیچر لا کے اس کو جلا کے اس پر جمپ لگاتے ہیں آگ کے اوپر جو ہے نا. وہ پرانے زرتشتی آگ پرست آتش پرست لوگ جو ہے نا آگ کو جو خدا مانتے تھے، جس کی پوجا کرتے تھے، تو آگ سے آج بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم اپنی سرخی مجھے دے دو، میری زردی تم لے لو جناب. اس کے اوپر چھلانگیں لگاتے ہیں، عقیدہ ہے اپنا ان کا ابھی تک چلا آ رہا ہے. اور پھر یہ کہ وہی پرانا فرنیچر جلا دینا، مطلب وہ بھی ہے کہ پرانا فرنیچر نکالو نیا لے آؤ. یہ جو قالین ہوتے ہیں پورے سال میں آپ کو پتہ چلے گا کہ عید نوروز سے پہلے ان کو دھوتے ہیں یہ لوگ، کتنا مشکل کام ہوتا ہے. ہر چیز جو ہے نا وہ صفائی ہوتی ہے، آگے پیچھے نئے کپڑے یہ وہ، اور اس کے بعد پھر ان کا 15 دن تک سلسلہ جو ہے نا وہ عید بازدید کا چلتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو عید ملنے کے لیے جاتا ہے، اور یہ سلسلہ 12-13 دن تک چلتا ہے. اور پھر 13ویں دن بلکہ ان کا سجدہ بدر ہے، سجدہ بدر. 13ویں تاریخ، 13 سجدہ 13 کو کہتے ہیں نا. تو سجدہ بدر کیا ہے کہ 13 تاریخ کو، ابھی میں آپ کو شاید یہ نہیں پتا، اور میرا یقین ہے کہ آپ کو نہیں پتا، تو اچھا ہے کہ آپ بھی یہ شروع نہ کر دیجیے گا. ایرانیوں کا ایک عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے مطابق یہ سجدہ بدر 13 تاریخ یعنی 13 جو نوروز کی ہوتی ہے، 13واں دن جو ہوتا ہے، اس کو یہ اپنے گھر میں سمجھنا بیٹھنا نحس سمجھتے ہیں. جیسے ہمارے وہ ہوتے ہیں نا اپنا کیا نام ہے اس کا، یہ جو ہے اپنا بھئی یہ جو بھوتوں کا جنم دن آتا ہے، یہ جو یہاں پر ٹرک اینڈ ٹریٹ، ہیلووین، وہ میرے ذہن میں ویلنٹائن جو ہے نا وہ آ رہا تھا، ہیلووین جو ہے نا. ہیلووین میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا اسی طریقے سے ان کا بھی ایک اپنا ایک عقیدہ، اس کے مطابق کیا ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں اس دن رہنا نحس ہے. تو پورا ایران جو ہے نا تقریباً آج بھی وہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ نکل جاتے ہیں. کہاں نکل جاتے ہیں؟ باغ میں، سرسبز پہاڑوں پر نکل جائیں گے، باغوں میں. ان کا جو ہے نا یعنی کلچرلی ان پر واجب ہوتا ہے کہ یہ سجدہ بدر یعنی 13 تاریخ کو گھر سے جو ہے نا وہ اپنا کھانا وغیرہ پکا کے سارے کے سارے لوگ سارا دن انہوں نے باہر رہنا ہے، رات کو گھر آنا ہے. اب ان کا عقیدہ ہے، اب اس کا کوئی مذہبی تو مطلب کوئی وہ ایسا نہیں ملتا کہ بھئی ہم 13 تاریخ کو، اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم بھی ساری دنیا جناب جو ہے نا گھر میں. لیکن کسی رانی کو کہو جناب 13 کو گھر کو، تو وہ کہو نہیں سے آخر سجدہ بدر ہے. اور 13 کو جا کر آپ دیکھیے کیا صورتحال ہوتی ہے جناب. سارے پارک، سارے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گراس اور یہ اور وہ پہاڑ اور باغ اور یہ فل ہوتے ہیں، اور گھر خالی ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ چوریاں اسی دن ہوتی ہیں. لیکن بہرحال خلاصہ یہ کہ اٹس اے پارٹ آف کلچر. یہ ہے کہ اسی لیے پھر وہ سجدہ بدر نا، تو اسی لیے 15 چھٹیاں کر دیتے ہیں کہ اس کو ختم کر کے پھر جو ہے نا وہ کام پر سارے کے سارے جو ہے نا وہ آ جائے. تو اینی وے خلاصہ مومنین اور مومنات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آج جو مومنین اور مومنات نے بہت ساری کالز کی، بڑا کنسرن تھا، بڑے جناب آغا ایگزیکٹلی ٹائم کیا ہے، یہ کرنا ہے، اعمال کیا ہے، دعا کو کرنا ہے. ہاں اس میں اعمال جو ہے نا، اعمال کے اندر جو ہے وہ پھر میں آپ کو یہ بات عرض کروں گا، گوگل پر جائیے یا مفاتیح الجنان کے اندر دیکھ لیجئے، اعمال بھی لکھے ہوئے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت جو ہے نا وہ ہے. اور یہاں پھر یہ کہ پانی جو ہے اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی کہ آپ جو ہے وہ پانی جو ہے نا وہ رکھیے. کنٹرول روم کین یو ٹیک دی فون کالز، آئی تھنک یو نو ہیو یو پٹ دی فون. اللہ کا شکر ہے کہ آواز میں سمجھتا ہوں کہ آ رہی ہے، اسی لیے جو ہے نا وہ کال ہے. تو اینی وے مومنین و مومنات یہ خلاصہ جو ہے نا وہ ہے، اور اس کے علاوہ تو جو ہے نا وہ کوئی نہیں. اور یا پھر اس کے علاوہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ نوروز کو جو ہے وہ انشاءاللہ ایک دوسرے کے مبارکباد دیں، اچھا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، اور ایک جشن عید نوروز. اور اس کا جو باقی اسپیکٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ خالص تھا وہی. باقی اب تو ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال باقی جو ہے نا وہ ستارہ شناسی ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب بعض لوگ جو تعویذ وغیرہ کرتے ہیں وہ کچھ خاص اس کے متعلق جو ہے نا وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں، تو اس میں کوئی اور مطلب جو ہے نا وہ کوئی خاص نہیں ہے. بہرحال اس میں جو ہے نا وہ یہ ایک تو جو ہے نا وہ روایت ہے، اس کے علاوہ کوئی خاص مطلب جو ہے نا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو ٹائم میں نے آپ کو جو ہے نا وہ بتا دیا ہے، اور باقی آپ مفاتیح الجنان میں جا کر اس کے جو ہے نا وہ اعمال جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پھر آپ گوگل پر جائیں تو اعمال عید نوروز اس کو اگر ٹائپ کریں گے تو وہ آپ کو جو ہے نا مل جائے گا، اور ایگزیکٹ ٹائم بھی وہاں سے مل جائے گا. میں اس وقت
تقریباً آدھا گھنٹہ ہمارے پاس بچا ہے ہماری نماز مغربین سے پہلے، تو میں اس وقت آپ کی فون کالز اور آپ کو شامل کرتا ہوں تاکہ ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اگرچہ کافی لیٹ شروع ہوا تو وہ ایک پہلا ہمارا گھنٹہ جو ہے وہ چلا گیا، لیکن پھر وہی بات ہے الخیر فیما وقع، انسان کتنا بھی کر لے تو کوشش ہی کر سکتا ہے، کوشش کے علاوہ کچھ نہیں آتا، یومنا و اتمام اللہ۔ اور ہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے کہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ بہت سارے مومنٹس کی کال آئی تھی، سبت جعفر صاحب کو دفن کر دیا گیا ہے، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جوار آئمہ علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے بھی ایسٹ کوسٹ کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ بھی لی ہے مغربین کی، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ضرور ان کے لیے نماز وحشت پڑھیے، اور جنہوں نے ویسٹ کوسٹ میں ابھی نماز مغربین نہیں پڑھی تو وہ نماز وحشت ان کے لیے پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت نماز وحشت قربتاً الی اللہ برائے سبت جعفر، آپ وہی جو ہے نا ان کا نام جو ہے نا آپ کے ذہن میں تو کافی ہوگا، اور اس میں وہی ہے کہ سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی ہے، اور اس کے بعد سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ جو ہے وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، اور اس کے بعد قنوت کے اندر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات ہے، اور اس کے بعد اللہم اغفر لفلان، ان کا نام لے کے آپ جو ہے وہ ان کو بخش دیجیے انشاءاللہ العزیز۔ ویسے تو ان کا اپنا بھی جو شعر تھا اور ان کا جو یقین تھا اس پر میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ملاقات مولا کائنات علی ابن ابی طالب ان سے ہوگی تو ان کو نماز یعنی ہم نماز وحشت تو ضرور پڑھیں گے لیکن ان کو شاید وحشت قبر نہ ہو انشاءاللہ العزیز، اس لیے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے فرمایا تھا یا حارث حمدان، ممبر کوفہ سے بتایا، فرمایا تھا یا حارث حمدان من یمت یرانی، اے حارث حمدان جو بھی مومن مرتا ہے وہ میری زیارت کرتا ہے، من یمت یرانی، تو یقیناً ظاہر ہے جو بھی مومن جب اس کی شہادت ہوتی ہیں تو جب عام مومن مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی زیارت کرتا ہے تو یقیناً جو مومن رتبہ شہادت پر فائز ہوتا ہے، جس کا قصور سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے، تو 100% I'm sure کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب جو ہے وہ یقیناً اس سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، اور یقیناً جو ہے وہ اس کی جو وحشت قبر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مومنین کے متعلق ہمارا یقین ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے نماز وحشت قبر ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ انسان جو ہے وہ قبر سے جو مانوس نہیں ہوتا، جو ایک نئی زندگی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنی پہلی رات کو گزار سکے، اس کے بعد پھر انسان مانوس ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ واقعاً ایسا ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ نئے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، مرنے کے بعد بھی انسان بالآخر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، جب کوئی چارہ نہیں ہوتا کیا کرے گا انسان، جب مر گیا، جب یہ دنیا چھوڑ دی تو پھر انسان اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر ہی لیتا ہے۔ اور عزیزان محترم مومنین کرام، کبھی کبھی سوچا کریں، کبھی کبھی غور کیا کریں کہ ایک دن ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، ایک دن ہمیں بھی موت آنا ہے، ایک دن ہم نے بھی اس اندھیری کوٹھری میں جانا ہے، ایک دن ہمیں بھی پکڑ کر لٹا دیں گے، روئیں گے لیکن قبر میں لٹا کے آ جائیں گے، ان کا رونا تو دنیا سنے گی، ہمارا رونا کوئی نہیں سن پائے گا، اور اس دن کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ چلیے جی بسم اللہ جناب، اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا اگر کوئی سوال ہو یا کامنٹس ہو تو آپ جو ہے وہ کال کر کے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب یا علی مدد۔ یا علی مدد جی، بخاری صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، وفیت سے ہیں؟ مولانا صاحب یہ 15 دن جب ایران میں چھٹی ہوتی ہیں تو امام علی رضا علیہ السلام کے روزے پہ وہاں پہ بھی رش ہوتی ہے یا نہیں؟ مولا امام رضا علیہ السلام اور بی بی معصومہ سلام علیہ کے روزے پر تو پیک معاملہ چلتا ہے، اس لیے کہ ایرانی لوگ جو ہیں وہ یہاں تو ظاہرہ جو طبقات ہیں جو تو غیر مذہبی ہیں وہ تو دبئی چلے جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، ترکی چلے جاتے ہیں جشن منانے کے لیے اپنی آزادی کے ساتھ، یہ ڈسکو وسکو اور یہ جو بھی خرافات ہوتی ہیں۔ جو مذہبی لوگ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نوروز جو ہے
وہ مشہد میں یا عمرے پہ چلے جاتے ہیں، سعودیوں میں بڑا رش ہوتا ہے، کربلا میں چلے جاتے ہیں، کربلا میں بڑا رش ہوتا ہے. ابھی آپ کربلا میں اگر ان دنوں میں دیکھیں، کربلا پیک ہے ایرانیوں کے ساتھ اس وقت جو ہے نا. وہ اگر آپ وہ دیکھیں کیا کہتے ہیں اپنا مکہ میں، تو اس وقت ایرانی جو ہے نا وہ مکہ میں اور مدینہ میں پیک ہے. اور اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام اور بی بی معصومہ سلام علیہ بالکل پیک چلتا ہے ان دنوں میں. چونکہ جتنے مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان مقدس مقامات پر نوروز جو تحویل سال ہیں اس کو منائیں. اور حتیٰ ٹو دی ایکسٹینڈ کہ محرم میں بھی جو ہے نا وہ ایرانیوں نے مطلب بڑا مشکل تھا ان کے لیے کنٹرول کرنا. اور حتیٰ حج کے دنوں میں ایک دفعہ جو ہے نا وہ تحویل سال وہ چاہے چونکہ ظاہر ہے حج کے ایام تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں نا، تو ایک دفعہ جو ہے نا وہ 20 مارچ کو حج تھا. اور مجھے یاد ہے کہ مکہ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر وہی تالیاں بجانا اور یہ سارا. تو خلاصہ جو ہے نا بہرحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور امام رضا علیہ السلام کے حرم میں بہت رش ہوتا ہے. مجھے خود یاد ہے کہ ہم نے بھی ایک دفعہ جو ہے نا وہ نوروز امام رضا علیہ السلام کے حرم میں کیا تھا. تو فاللمان والحفیظ مطلب چونکہ آغا خامنہی جو ہے نا وہ بھی مشہد میں ہوتے ہیں ہر سال نوروز پر. مقام معظم رہبری جو ہے وہ مشہد حرم میں ہوتے ہیں، حرم امام رضا علیہ السلام میں. وہاں پر باقاعدہ ان کی اسپیچ ہوتی ہے اور وہ جو ہے نا دعائے نوروز وہاں پر پڑھتے ہیں. اس سال تو بہرحال وہیں پر تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ ہر سال ویسے جاتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لمحہ نوروز جو ہے نا وہ کہاں پر ہوتے ہیں. موسٹ پروبلی وہ بھی امام رضا کے حرم میں ہوتے ہیں. ویسے بھی امام رضا السلام کے روزے پہ تو ویسے بھی اتنی رش ہوتی ہے کہ سلام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یعنی واقعا جو ہے. لیکن یہ ہے کہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو پھر تو بہت ہی رش بڑھ جاتا ہے نا. میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ وہ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے پھر مزار پہ بھی رش کم ہو. نہیں تہران خالی ہوتا ہے اس لیے کہ تہران کی جو 60% بلکہ 70% پاپولیشن ہے وہ سارے کے سارے باہر سے آئے ہوئے ہیں نا لوگ. وہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جب نوروز آتی ہے نا تو یہ سارے کے سارے اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں یا پھر اپنے آبائی علاقوں میں چلے جاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل لوگ جو ہے نا وہاں پر وہ آ کر آباد ہو گئے لیکن اوریجنلی اصفہان کے مضافات میں سے ہیں یا شیراز کے ہیں یا کہیں کے بھی ہیں. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ظاہرہ نوروز جو ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں، یعنی اپنے گھر سے مراد یہ کہ اپنے ماں باپ کے پاس، اپنی فیملی کے پاس. تو پھر جو ہے نا اکثریت لوگ اور یہاں پھر جو ہے نا یہ مشہد اور یہ مسافرت پر چلے جاتے ہیں. تو اس لیے نوروز سے پہلے جو ہے وہ ایران سے نکلنے کی فلائٹیں جو ہیں وہ بالکل فل ہوتی ہیں. لیکن ابھی جو ہے وہ خالی ہوں گی وہاں سے، اور یہاں سے جانے کی جناب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ فل ہوتی ہیں. اور اب کیا ہوگا ابھی نوروز کے بعد ابھی ان دنوں میں آپ دیکھیں تو یہاں سے آپ کو آسانی سے فلائٹ خالی ملے گی ایران کے لیے، چونکہ جو ہے نا وہ مطلب کوئی اندر نہیں جا رہا ہوتا نا، سارے کے سارے وہاں سے نکل چکے ہوتے ہیں. تو یہ ہے بہرحال اٹس ویری گڈ ٹو نو. میں چونکہ پچھلے سال اتفاق ٹھیک ہے میں مولانا صاحب اس لیے سوچ رہا تھا، میں نے کہا اگر ان دنوں میں رش نہیں ہوتی تو پھر تو آدمی آرام سے سلام کر لے. نہیں آقا ان دنوں میں تو بالکل نہیں سوچیے گا جانے کا ایسا. وہاں پر نہ آپ کو ٹکٹ ملے گی اور نہ آپ کو جو ہے نا وہ یعنی حتیٰ بس کی ٹکٹ نہیں ملتی ان دنوں میں. کیونکہ آپ کو میں نے کیا نا کہ پورے کا پورا ایران جو ہے نا وہ مسافرت پر ہوتا ہے. لوگ گاڑیوں کے اوپر اپنا سامان رکھ کے 12 دن کے لیے نکل جاتے ہیں. اور مولانا یہ ایک دن کے لیے گھر خالی کر جاتا ہے، چوریاں نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے. تو وہ تو میں نے عرض کیا نا کہ سب سے بڑی ریشو چوریوں کی اسی دن ہوتی ہے نا، کہ اسے کہتے ہیں سجدہ بدر وہ در بدری جیسے ہوتی ہے نا سجدہ بدر. تو وہ سجدہ بدر جو ہے نا اس میں بالکل چوریاں ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بہرحال ظاہر ہے وہ پولیس وغیرہ جو بھی ہے کنٹرول کرتی ہے، لیکن چوریاں اس دن کافی ہوتی ہیں. اس کے باوجود ایک عقیدہ ہے نکلتے ہیں لوگ بالکل خالی کر دیتے ہیں. یعنی ایک وہ ہے نا ایک نفسیاتی ڈر ہوتا ہے کہ بھئی نحس ہے آج کے دن جو ہے نا گھر میں رہنا. جیسے میں نے بڑی کوشش کی آپ سے فون پہ بات کرنے کی نور ولایت کے علاوہ، لیکن میں انشاءاللہ آغا جان کل آپ کو جو ہے وہ کال کروں گا. انتہائی معذرت خواہ، اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ میں چونکہ اب تو تقریباً میرے 8 سے 10 دن جو ہے نا وہ نکل جاتے ہیں سفر میں. تو جب یہاں پر 2 ہفتوں کے لیے 20 دن کے لیے ہوتا ہوں تو اس میں جو ہے نا وہ بوجھ بہت آ جاتا ہے. یعنی اوبویسلی آنیسٹلی بہت مشکل جو ہے نا وہ ہوتی ہیں. تو آئی ٹرائی مائی بیسٹ، لیکن یہ ہے کہ وہ ایوری سیکنڈ جو ہے نا ایوری منٹ کالز اور یہ اور وہ پھر میں نے وہ لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ مجھے کال کرنی، لیکن کیا کروں ادھر سے ایک کال ملاتا ہوں فوراً جناب دوسری ادھر سے کال آتی. تو تھوڑا سا کافی جو ہے نا وہ میں اس لیے معذرت خواہ ہوں بہت سارے مومنین اور مومنات سے، بہنوں سے، بھائیوں سے. اور بلکہ اچھا کیا آپ نے یاد کروا دیا. میں سب سے معذرت کرتا ہوں کہ انتہائی معذرت کے ساتھ کافی برڈن ہے. تو پلیز مطلب ڈونٹ مائنڈ. یہ نہیں ہے کہ آئی ڈو وانٹ ٹو کال اینڈ ٹاک اینڈ ایوری تھنگ، لیکن یہ ہے کہ واقعاً یقین مانیے بہت بہت جو ہے نا وہ ایک وہ پریشر سا ہے. لیکن انشاءاللہ میں کل ڈیفینیٹلی کوشش کروں گا
اور یہ نیو جرسی میں کہاں ہو رہی ہے جی کانفرنس آپ جو بات کر رہے تھے کل؟ نیو جرسی میں ایک شیعہ سمٹ کے اس حوالے سے جو ہے نا نیو جرسی کے اندر بہت ساری جماعتیں مل کر ایک پروگرام جو ہے نا وہ کر رہی ہیں ٹو ڈسکس اباؤٹ واٹ ٹو ڈو ان نارتھ امریکہ فار شیعہ کلنگ ان پاکستان اینڈ شیعہ جینوسائڈ. تو اس میں آرگنائزیشنز اور آئی بلیو کہ علماء اور اسلامک سینٹرز ان کو آئی بلیو کہ انہوں نے بلایا ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ انشاءاللہ العزیز I'm trying my best, I will try. چونکہ ظاہر ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے. مجھے 3 اپریل کو یہاں سے جانا ہے, 6 کو میرا پروگرام شروع ہوگا کربلا میں. تو اب ظاہر ہے میں اگر 30 کو وہاں پر آتا ہوں تو پھر وہاں سے مجھے واپس آنا مشکل ہوگا, پھر مجھے 3 دن وہیں پر جو ہے نا وہ رہنا پڑے گا. تو میں دیکھ رہا ہوں اگر میں نہیں ہوگا تو پھر ہمارے کوئی نہ کوئی نمائندے تو جو ہے نا ڈیفینیٹلی عباس بھائی سے میں کہوں گا کہ وہ اس کو اٹینڈ کریں گے. لیکن I will try my best to come over there. تو وہ ہے اٹس گڈ کہ ساری تنظیمیں مل کر جو ہے نا وہ وہاں پر دے وانٹ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ اور اپنی فیڈ بیک دے کہ واٹ شوڈ وی ڈو اینڈ واٹ آر دی پریکٹیکل اسٹیپس. انشاءاللہ دیکھیں دعا کیجیے پروردگار کامیابی عطا فرمائے. تھینک یو جناب, جزاک اللہ. آپ کو اور ہدایت ٹیلی ویژن کو زندہ اور پائندہ رکھے. الہی بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب, کیا حال چال ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر, الحمدللہ رب العالمین. آپ سنائیں کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جی پہلے تو آپ ڈاکٹر سبت جعفر صاحب کے سلسلے میں تعزیت پیش کرنی ہے. جی بہت بہت شکریہ جناب, جزاک اللہ. ہماری کمیونٹی کا ایک بہت بڑا اثاثہ. بے شک بڑا نقصان آغا صاحب, بہت بڑا نقصان ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس تو خیر کا تو نام شہیدوں میں ہو گیا ہے. بے شک. اور دوسرا ہے کہ مولانا صاحب نوروز کے سلسلے میں آپ سے پوچھنا تھا کہ کینیڈا کے لحاظ سے نوروز کل کس ٹائم پر ہے؟ اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے علاقے میں اور آپ کا ٹائم. ٹورنٹو کا ٹائم جو ہے نا وہ نیو یارک کا ٹائم ایک ہی ہے, ایسٹ کوسٹ کا. اس وقت آپ کے ہاں جو ہے نا وہ آئی بلیو کہ وہاں پر جو ہے نا 10:10 ہوئے, رائٹ؟ ہلو جی آپ کے یہاں اس وقت میں نے کہا 10:10 ہوئے ہیں نا. جی اوکے, تو آپ کا جو ہے نا وہ ٹورنٹو کا اور ایسٹ کوسٹ کا ایک ہی ٹائم ہے. تو وہاں پر جو ہے نا وہ صبح 7:01 پر ہوگا. اٹ مین کہ رائٹ کل صبح, یعنی ٹھیک 9 گھنٹے اور کچھ منٹس کے بعد جو ہے نا, مطلب 10 گھنٹوں کے بعد, بلکہ 12 ایک بات اور آپ سے کلیئر کرنی تھی. یہ نوروز تو 21 مارچ کو ہوتا ہے نا مولانا صاحب؟ 20 مارچ ہے. آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور میں یہی ابھی ایکسپلین کر رہا تھا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس زون کو لیتے ہیں. جو 21 مارچ ہے نا, جو ہم کہتے ہیں 21 مارچ, چونکہ ہم لوگ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, تو پاکستان میں, ایران میں, مڈل ایسٹ کے اندر 21 مارچ کو ہوتا ہے. ٹھیک, تو ظاہر ہے جو 21 مارچ وہاں پر ہوتا ہے تو وہ یہاں پر 20 مارچ بنے گا نا. اچھا, اب ظاہر ہے, یعنی میں یہی پہلے عرض کر رہا تھا کہ 21 مارچ کا مطلب جو ہے نا وہ میلادی کی طرح یہ نہیں کہ جب 21 مارچ آئے, بلکہ یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ پاکستان سے انڈیا سے ہیں, اور پاکستان انڈیا میں ایران میں جو ہے نا وہ 21 مارچ کو ہوتا ہے, تو وہاں کا 21 مارچ جو ہوگا وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس وقت جو بھی تاریخ اور ٹائم ہوگی وہاں پر تعویل سال ہوگا. اوکے, اب ہمارے جو ذہن میں ہے وہ کیا ہے کہ 21 مارچ کس کو بیس بنائیں گے؟ 21 مارچ کہاں؟ پاکستان میں 21 مارچ نا, تو جنتری کے اندر 21 مارچ لکھا ہوا ہے, اس لیے ذرا لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. تو اب ظاہر ہے جو 21 مارچ, لیٹس سے فار ایگزامپل 21 مارچ میں شام کو اس وقت وہاں پر ایران کے اندر 2:30 پر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تحویل سال ہے. تو اب 21 مارچ 2:30 جو کہ ایران کا سٹینڈرڈ ٹائم ہے بعد ظہر, وہ یہاں پر کیا ہوگا ٹائم؟ وہ obviously 20 مارچ ہوگا. اور وہ جو ہے وہ صبح کے 4 بجے ہوگا, اس لیے کہ ہم 1 گھنٹہ آگے آ گئے ہیں, ابھی تک ایران میں 1 گھنٹہ آگے نہیں گیا, تو اس لیے ابھی ہمارا اور ان کا جو ہے نا تقریباً 2.5 گھنٹے کا فرق ہے. 2.5 آور نا. تو 2.5 آور کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر کیلیفورنیا میں جو صبح کے 4 بجے ہوں گے, وہ وہاں پر دوپہر کے جو ہے نا وہ 2:30 ہوں گے. یہاں پر 4:01 اور 56 ہوگا, اور وہاں پر وہی جو ہے وہ 2:30 اور وہی جو ہے نا 31 جو ہے نا وہ ہوگا. تو یہ ہمارا کل جو ہے وہ 10:01 نہیں, آپ کا جو ہے وہ صبح, آپ کا صبح جو ہے نا وہ 7:01 ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ کے ہاں جو ہے نا وہ وینسڈے
20th March 2013, 7:1:56, 7 o'clock 1 minute and 56 seconds. ओके Yeah? बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, बहुत बहुत thank you, शुक्रिया thank you. थैंक यू You are welcome. जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह सल्लल्लाहु। यही असल में जो है ना वो मोमिनीन और मोमिनात जो मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की। अब तो हमारे पास टाइम भी नहीं बचा है चूँकि हमारे अभी नमाज का टाइम जो है ना 20-25 मिनट में होने वाला है। तो वो जो है ना वो यही कन्फ्यूजन जो है ना वो ये है कि चूँकि ज़ाहिर है 21 मार्च, लेकिन जो है ना वो 21 मार्च कहाँ से है? 21 मार्च हमारे जो हमारा होम जो है ना वो पाकिस्तान में, ईरान में, मिडल ईस्ट के अंदर 21 मार्च का, तो अब भी वहाँ पर 21 मार्च है। लेकिन अब जो 21 मार्च का जो टाइम होता है ना, ये आपको देखना होता है कि ये 21 मार्च का टाइम, वो टाइम डिफरेंट होता है हर साल। वो जो भी ये चूँकि शमसी है ना, शमसी से मुराद जैसे हमारे जो तारीख़ चलें अच्छा है, मतलब आज इस बहाने से ये भी जो है ना वो बात हो जाए कि हम जो है ना तारीख़ इस्लामी वो कमरी होती है। कमरी का मतलब ये है कि चांद की गर्दिश, और ये जो है ना ये शमसी होती है। शमसी का मतलब ये कि सूरज की गर्दिश। ठीक, तो अब उस हवाले से जो है ना वो देखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम मौलाना साहब, अभी हम आपको इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं जी जी और हम खुद भी कंफ्यूज हो गए जी, कोई बात नहीं, कि खैरियत है आप जो बता रहे थे जी। तो हम अपने हिसाब से समझ रहे हैं 6:05 पर है। आप कौन से टाइम जोन से हैं? हम इस वक्त हैं कनाडा में, एडमिंटन में। नसीम सईद आपसे जानते हो, सीधे लीजिए। ओके, आप ये बताइए सिस्टर के इस वक्त आपके यहाँ टाइम क्या हुआ? 8:15 मिनट। 8:15 8:15। इसका मतलब ये है कि आपका और हमारा 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ सुबह जो है वो 5:01 और 56 सेकंड पर होगा। अच्छा, यानी अभी हम वो रिसाला देख रहे थे जो हम लोग का चलता है, इमामिया जंतरी जी में 20 मार्च लिखा हुआ है। 20 मार्च आप ना? कह रहे हैं 21 मार्च? नहीं असल में मैं अर्ज ये कर रहा था कि पाकिस्तान के हिसाब से 21 मार्च को होता है, ठीक है, और पाकिस्तान का जो 21 मार्च है वो हमारा 20 मार्च बनता है। इस साल जो है 2013 में, मैं आपको ईरान का टाइम बताता हूँ, तेहरान के टाइम के मुताबिक 2:30 पर जो है ना वो है, बल्कि वही 1 मिनट आगे पीछे करके 56 सेकंड पर है ईरान में, तेहरान के अंदर ना। तो कैलिफोर्निया का वो टाइम जो है वो बनेगा 20 मार्च, यानी कल सुबह 20 मार्च। हमें उसी का इंतजार था। मतलब अभी इस वक्त यहाँ पे है 19 की शाम है, समझिए 8:20 को है, 8:16। तो हमारे दिमाग में ये था कि जब हम सुबह सो के उठेंगे नमाज के लिए जैसे नॉर्मल उठते हैं उस टाइम पर होगा, 5 कुछ मिनट पे। हाँ, 5:01 और 56 सेकंड पर होगा सुबह। यानी अब आप जो है ना वो आज रात, कल सुबह जो है वो फजर, हमारे यहाँ जो है ना फजर से भी पहले होगा, और अब आपके यहाँ जो है ना वो डिपेंड करता है कि फजर कितने बजे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो न्यूयॉर्क है वहाँ पर 7 बजे जी। तो हम लोग की घड़ी 1 घंटा जल्दी हो गई इस साल। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ भी यही हुआ है, तो इसलिए हमारे यहाँ जो है ना वो 1 घंटा जल्दी होने से थोड़ा सा वो भी कन्फ्यूजन जो है ना वो चल रही है। लेकिन ये है कि इस साल जो है वो कल सुबह आपके यहाँ 5:01 और 56 सेकंड पर होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आपसे हमारी कल बात हुई थी, जो हमने आपको पैसे भेजे थे जी, प्लीज आप उसको उसमें डाल दें, उसमें जो हमने कर्ज़े हसना में दिए थे जी, वो हम वापस, तो ज़ाहिर है कोई भी नहीं लेता, सही, मगर आप उसको खोज में डाल दीजिएगा जैसे भी आप चाहें करें। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत तो शुक्रिया। उसमें अगर आप कहीं पता नहीं जहाँ पे भी लिखा होगा, हमने अक्टूबर में भेजे थे अच्छा हज पे जाने से पहले। अच्छा, ज़रूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, शुक्रिया आपका थैंक यू, बहुत बहुत। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब। जी जी बहन, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुझे एक बात एक्सप्लेन करनी थी। जी 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 जी, बताइए, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। आप प्लीज़ अपने टीवी की आवाज़ बंद करके फ़ोन से हमारे साथ बात कीजिए तो आसानी रहेगी आपको भी और हमें भी इंशाल्लाह।
مولانا صاحب مجھے آپ سے یہ بات کہنی تھی کہ نوروز جو ہے اس سال کراچی میں بھی 20 مارچ کو ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب لیپ ایئر ہوتا ہے, جب 28 دن کا فروری کا ہوتا ہے, ایک دن اضافی ہو جاتا ہے اس میں ہوتا ہے. بالکل بالکل صحیح بات, 20 مارچ کو ہوتا ہے. صحیح صحیح. پھر اس کے بعد جب نیکسٹ ایئر 29 کا ہوگا تو 21 مارچ کو نوروز ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. اس سال جو ہے نا وہ ایک دن کا جو ہے نا وہ اس میں ہے. بالکل ایگزیکٹلی دیٹس اندر ایکسپلینیشن. تو اس سے بھی جو ہے نا وہ ایک دن کی جو کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے, ایگزیکٹلی دیٹ از اندر ریزن. لیکن یہ ہے کہ میں مطلب جو ہے نا وہ اس کی وجوہات میں گئے بغیر اس وقت جو ٹائم ہے اس کو جو ہے نا صرف ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس وقت صبح بدھ کو جو ہے 4:00 کو دل چاہ رہا تھا اور سلام کرنے کو دل چاہ رہا تھا آپ سے. میں روزانہ آپ کا اور میرے ہسبینڈ جی جی آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے. الحمدللہ بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے. اور آپ کی توفیقات میں اضافہ آپ فرمائے. کی مجلسیں کربلا میں سنی تھی ان کے شمس دھارسی کے یہاں. اچھا 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 اچھا. ہاں وہ کینیڈا سے قافلہ جو آیا آپ اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے. اچھا 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 اچھا. جی نہیں ہم لوگ تو اکیلے گئے تھے. اچھا 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 اچھا. ہم خود گئے تھے کیونکہ ہم لوگ 21 دن رہے تھے وہاں پہ کربلا میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ سلامکم اللہ. کیا رش تھا اور کیا وہاں کی انوائرمنٹ تھی. اب یاد آتا ہوگا نا آپ کو بار بار جو ہے نا وہ وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے اور اب دیکھ لیے کس طرح سے انسان جو ہے نا وہ آگے یاد کرتا ہے ان لمحات کو. الحمدللہ ارمان تھا کہ چہلم پہ جائیں تو اس سال چہلم کر کے آئے ہیں تو بہت مزہ آیا. نجف میں رہے 7 دن, ماشاء اللہ, کربلا میں رہے 1 دن, آزمین میں رہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خدا اور آپ تو خیر ماشاءاللہ سے مستقل جاتے رہتے ہیں. بہت آپ کے اوپر رشک آتا ہے مولانا صاحب. الحمدللہ. یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور آپ لوگوں کی خدمت کا صلہ ہے. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں میں تو ڈاکی کے طور پہ جاتا ہوں نا, ڈاک لے کے یہاں سے مومنین کی. الحمدللہ. مولانا صاحب ہم لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرا نام عاصیہ نقوی ہے اور میرے ہسبینڈ کا نام ہے ریاض نقوی. ضرور انشاءاللہ العزیز. میں خصوصاً میرا ایک ہی بیٹا ہے, اس کے لیے دعا کیجیے کہ کلم یوں راہ ہدایت پہ رکھے. الہی آمین الہی آمین. پروردگار ان کو آپ کا سیدھے راستے پہ رہیں اور ہمیشہ محمد والے محمد کے صدقے سے ان کے انشاءاللہ غلاموں میں سے رہیں. انشاءاللہ امام زمانے کے سپاہیوں میں سے پروردگار ان کو قرار دے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. بہت بہت وعلیکم السلام. میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. تھینک یو. جزاک اللہ سلامکم اللہ. بہت بہت شکریہ. اوکے خدا حافظ. جزاک اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ اور سلامکم اللہ. جی ماشاء اللہ. یس دیٹس ٹرو آلسو. اور یہ جو ہے نا مزید ایکسپلینیشن جو میں بار بار یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اٹس اے ڈسکشن فورم جہاں پر بیٹھ کر ہم جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں, نئی نئی چیزیں جو ہے نا وہ سیکھتے ہیں, یاد کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرواتے ہیں. اور اٹس اے فیملی ڈسکشن گروپ, ایکسٹینڈڈ فیملی, جہاں پر جو ہے نا وہ بیٹھ کر ہم یہ اٹس اے فیملی فورم کہ جہاں پر بیٹھ کر ہم جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ یقیناً جو ہے نا آپ کی خدمت کرتا چلوں کہ ڈسکس کرتے ہیں. آج جو ہے نا وہ موضوع نوروز ہے. تو جن مومنین و مومنات کو کنفیوژن ہے, جن مومنین و مومنات کو کوئی سوال ہے, ہمارے پاس اور 15 منٹ جو ہے نا وہ بچے ہیں آئی بلیو. تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وائلا پھر جو ہے نا وہ کل انشاءاللہ. ویسے میں آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ, ٹرائی ٹو ٹیون ان, لیٹس سی واٹ ہیپن. آئی ڈونٹ نو, آئی مائٹ. ویسے ہم ہر سال یہ روٹین میں کرتے ہیں. ہماری ہمیشہ کوشش جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ نوروز کے ٹائم پر جو ہے نا پروگرام کیا جائے. تو آئی ول سی کہ اف آئی ول ڈو اے لائیو پروگرام ہیئر انشاءاللہ العزیز. اور میں یقین کرتا ہوں کہ نوروز کے ٹائم پر جو ہے نا مومن جاگ رہے ہوں گے, کیلیفورنیا کے بھی صبح 4 بجے. اور انشاءاللہ ہم جو ہے نا ایک باقاعدہ سے ایک مبارکباد کا پروگرام جو ہے نا وہ کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ اور سب ہم پر بڑھیا ہے بھیا بھائی جان. انشاءاللہ بہت سب کچھ صحیح چل رہا ہے بھائی جان. ایسا ہے نا کہ میں نیو ایرا ٹیلی کام سے بات کر رہا ہوں, فلوریڈا میامی بیچ سے. بھائی جان ہماری جو کمپنی نیو ایرا ہے نا وہ اپنے ملک پاکستان معذرت کے آگا کنٹرول روم سے بات کر لیجئے. آپ نے جو بھی کچھ بیچنا ہے انتہائی معذرت کے ساتھ. آغا صاحب ہم فیملی ڈسکس کرتے ہیں, کوئی سوال جواب ہو یہاں پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا کوئی پروڈکٹس بیچنے والا کام جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. بہرحال اب کیا کریں,
وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بات کے ذمہ دار ہوتے ہیں، لوگوں کی سمجھ کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ غلط سمجھ لیتے ہیں ہمارے مطلب کو. یہاں پر جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ مذہبی کویسچنز ہیں، سوالات ہیں، ان کے جوابات ہیں، کچھ فیڈ بیک ہے، کچھ کمیونٹی کے معاملات ہیں. معذرت کے ساتھ آغاز صاحب آپ کو تھوڑی غلط سمجھ میں آئی، کنٹرول روم سے بات کر لیجئے، آپ کی جو بھی پروڈکٹ ہے تو انشاءاللہ we'll see انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. ویسے یہ تو ہماری عید نہیں ہے، لیکن ہمارے چھوٹے امام نے کہا ہے کہ یہ دن بہت مبارک دن ہے، کیونکہ اللہ میاں نے روحوں سے پوچھا تھا کہ الستو برب الکعبہ، الستو میں تمہارا جو ہے خدا ہوں، اقرار لیا تھا وحدہ لا شریک. اور دوسری چیز جو تھی، آفتاب کی پہلی کرن زمین پہ پڑی تھی اس دن، اور حضرت نوح کی کشتی جو ہے یہودی پہ جا کے ٹھہری تھی، اور طاعون کے جو لوگ مر گئے تھے ان کو زندہ کر کے پھر ان کی ہڈیوں کے اوپر پانی ڈالا تھا تو جو ہے وہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اور آب نسیان وہیں سے جو ہے نا وہ کانسیپٹ، حضرت امیر المومنین کو رسول اللہ نے اپنے کاندھے پہ کر کے جو ہے کعبے میں بت شکنی کی تھی. اور جو ہے قتل عثمان کے بعد جو ہے امیر المومنین کو ظاہری خلافت آج کے دن ملی تھی، کل کے دن. اور خارجیوں سے جنگ میں جو ہے نہروان میں فتح پائی تھی. اور حضرت 12ویں امام کا جو ہے ظہور ہوگا اسی دن ماشاءاللہ. اور صادق اعظم محمد جو ہیں یہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ لوگ جو ہے خوشبو لگاؤ، نئے کپڑے پہنو اور غسل کرو اور 4 رکعت نماز پڑھو تو 50 سال کی جناب گناہ معاف ہو جائیں. یہ تو نہیں ہے، لیکن یہ دن بہت مبارک دن ہے، تو ہم لوگوں کو تھوڑا سا اس کا خیال کرنا چاہیے. نہیں بالکل، وہ تو میں نے عرض کیا ہے، لیکن جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں بالکل اپنی جگہ پر ہیں. یہ تحفۃ العوام کے اندر لکھی ہوئی ہیں، آئی بلیو کہ مفاتی اندر کے بھی اندر موجود ہیں، اور بعض باقی جو ہے نا کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں. لیکن ان ساری باتوں سے بھی جو ہے نا وہ ڈز ناٹ میک اٹ اور ریلیجیس فیسٹیول ایونٹ. تو اس میں جو ہے نا وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ مطلب جو اس کی اصل اہمیت ہے وہ تو ایک کلچرل ہے، اور مذہبی اسپیکٹ اس کا جو ہے نا وہ مطلب چند ایک روایت یہ ہیں اور اس کے حساب سے مطلب جو ہے نا کیا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ اور بہت ساری کنٹروورشل جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہیں. لیکن میں یہی بات عرض کرتا ہوں کہ اس کا جو ہے نا وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے مذہبی حوالے سے ایز اے مذہبی عید جو ہے نا کوئی خاص ہمیں نہیں ملتا ہے. عید کا تو نام نہیں دیا گیا ہوا ہے، لیکن اچھا ہے کہ دن بہت اچھا ہے، بالکل دن بہت اچھا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا بہت سارے ایونٹس جو ہے نا وہ ملے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد آب نسیان کے حوالے سے میں نے تو وہ تو عرض کیا نا کہ ظاہر ہے اس کی کافی مطلب جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے بارش ہوگی آج کے بعد. ہاں بالکل جو ہے نا. اور یہ ہے کہ بہرحال یہ ساری جو ہے نا وہ باتیں ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے، اور یہ مبارک دن ہے. اس دن لباس اچھا میں نے پہلے بھی عرض کیا پہننا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، غسل کرنا چاہیے، اور اس کو جو ہے خوشی کے طور پر منانا چاہیے. آف کورس there is no doubt about that. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا، کیسے مولانا؟ جی اللہ کا شکر ہے. حاضری آنٹی آپ سنائیں کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک خیر وفیت سے ہیں؟ ہاں آپ کو 1 منٹ کی نہ کالوں سے فرصت ہی نہیں ہے مولانا. الحمدللہ رب العالمین. مولانا سبت جعفر کا میں تعزیت پیش کر رہی تھی. کل سے میں اتنی سیڈ تھی مولانا، ان کا جو سنی اتنی تکلیف ہو گئی، آنکھوں میں پھر رہی ہو بیچارے. اور ہمارے گاڑی میں نا وہ ان کے پورے نا کیسڈ وہی چل رہی تھی ہمارے سیڑھی. کیا کر سکتے بیچارے کو. آج وحشت خبر پڑھنا ہے نا ان کی. بالکل بالکل. آج ہم نے ابھی نماز مغربین کے بعد پڑھیں گے 2 رکعت نماز وحشت قبر، کیونکہ آج ان کو دفن کر دیا. اناؤنس کر دینا تھا نا مولانا. میں نے بالکل کیا حیدری آنٹی، آپ نے شاید جو ہے نا وہ توجہ نہیں کی ہوگی. میں نہیں مولانا بچوں کو لے کے لائبریری گئی تھی. بالکل آپ کا پروگرام لگا کے چلے گئی تھی میں، بچے جا رہی تھی تو. اچھا 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 اچھا. ہاں آج ہمارا پروگرام بھی تھوڑا لیٹ شروع ہوا ہے، لیکن بہرحال ہم نے سب سے کہا ہے اور ہم انشاءاللہ نماز مغربین کے بعد جو ہے نا وہ پڑھیں گے نماز وحشت قبر ان کے لیے. اور اس کے علاوہ دعا بھی کر رہی، بخش رہے بھی ان کو مولا، ان کے گھر والوں کو تو بیچاروں کو سکون دے دے، صبر دے دے بس. ان کی تو میرا تو یقین ہے
کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب سے ان کی ملاقات ہوگی جن کی انہوں نے مداحی کی ہے ساری زندگی، اور انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کی ان کو زیارت ہوگی، ائمہ علیہ السلام کی. وہ تو کامیاب ہوئے، وہ تو ان کو تو کامیابی ہوئی، وہ تو ظاہر ہے بلکہ ان کے لیے تو مطلب بہت بڑے فخر کی بات ہے. یعنی اللہ کرے کہ ہمیں شہادت نصیب ہو. ہم تو ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں کہ پروردگار رتبہ شہادت پر فائز فرمانا. ہم تو اس مولا علی کے ماننے والے ہیں جن کی خواہش یہ تھی کہ خدا نہ کرے کہ وہ بستر پر ایڑیاں رگڑ کر جناب فوت ہو. تو وہ تو ہماری معراج ہے، ہمارا کمال ہے. لیکن یہ ہے کہ لواحقین کے لیے سخت ہوتا ہے. پروردگار ان کو صبر عطا فرمائے انشاءاللہ. بس وہی ہے مولانا. ان کو وارننگ ملی تھی کہتے مولانا. جی ہاں، بس لیکن 9واں نمبر ان کا تھا مگر پہلے ان کا نمبر آ گیا. دیکھو آپ، بس جو ہے نا یہی تو ہوتا ہے. بس جو ہے نا وہ باقی نہیں مولانا ان کی خواہش تھی میرے کو مسح میت کا وہ نہیں کرنا، میرے کو کفن کو وہ جو ان کی شاعری ہے نا مولانا. جی جی بالکل بالکل. بڑا تو مولانا آنکھ پہ کانٹے آ جا رہے ہیں. میں بولی اللہ ہم کو بھی ایسی موت دے دے. اتنا نیک انسان، اتنا نیک پروفیسر تھے. بولے میرے کو معلوم نہیں مولانا، واپس سے کالج سے جا رہے تھے تو راستے میں مار دیے. جی اور بیچارے جو ہے نا وہ پاکستان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے. منع کرے کرتے لوگ موٹر سائیکل پہ مت جاؤ، موٹر میں جایا کرو. کیا کرے غریب آدمی کیا کرے. یہی تو بات ہے کہ اتنے میں پتہ ہے کس بات پر حیران ہو رہا تھا حیدری آنٹی. میں اس بات کو بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ اس پائے کا شاعر، پروفیسر اور اتنی عظیم جو ہے نا وہ سرمایہ ہے قوم کا، اور ہماری قوم جو ہے نا وہ اتنی مطلب میں کیا کہوں بدقسمت ہے یا اس کا خیال ہے کہ ان کی حفاظت کا خیال کوئی نہیں. اہل بیت ٹی وی سے پرنسپل بھی تھے وہ کالج. جی ہاں. اب ظاہر جب وہ ہو کیا رہا ہے کہ ان لوگوں کی بھی جو ہے نا وہ ایسی شخصیات کی بھی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے. بیچارے موٹر سائیکل پر گھوم رہے ہیں اور دشمن جو ہے نا وہ حلوے کی طرح آ کر جب چاہتا ہے مار کے چلا جاتا ہے. تو ظاہر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو یہ بھی بیٹھ کر سوچنا چاہیے، جو ذاکر ہیں، جو علماء ہیں، جو خطباء ہیں، جو قوم کے لیڈر ہیں، جو خدمت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کا بھی کچھ انتظام کریں. لیکن وہی بات ہے نا بدقسمتی. اب کیا کریں، یتیموں کا خیال رکھیں، وہ کیا کہتے ہیں روٹی کا خیال کریں، یا جناب جو ہے ان کی تو اسی طرح سے پھر تو جو ہے وہ ہماری قوم کا سرمایہ کم ہوتا رہے گا. میں تو اس پر بھی سوچ رہا تھا کہ بیچاروں کے مولانا آپ کے پاکستان کے نا مولانا حکمران بالکل نکمے ہیں مولانا. میں تو یہی بولوں گی، میں اتنی تکلیف ہوتی. آپ جانے کے بعد ہے نا عباس روڈ کے لوگ بھی علمدار روڈ کے مارے گئے. اس قدر تکلیف ہو گئی مولانا میں بتا نہیں سکتی. حکمران تو پوری دنیا کی حیدری آنٹی ایسے ہیں، وہ صرف پاکستان کی، اور پاکستان کا بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پبلک کیئر نہیں کر رہے مولانا. ہر جگہ کے کوئی تو کیئر کر لے رہے نا تھوڑا بہت. صحیح بات ہے وہ. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری قوم کی حفاظت فرمائے. اور بول کے دعا کرتے رہتی مولانا لوگوں کو. الحمدللہ حال بڑا لمبا ہو جا رہا مولانا. آپ اپنا خیال رکھیے. اور مولانا اور کچھ بولنے والی تھی میں کیا بولوں یاد نہیں آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ. بات کروں گی مولانا آپ کے چینل کو، آپ کو، آپ کی فیملی کو آخر زمان کی ضمانت میں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. چلے مولانا، چلے مولانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب کیا حال چال ہیں؟ محمود سید صاحب خیر وفیت سے ہیں؟ شکراً اللہ الحمدللہ. جی قبلہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو تو ایڈوانس میں نوروز مبارک ہو، اور سید جعفر صاحب کی شہادت جو ہے نا اس کی تسلیت تعزیت. ہاں بہت افسوس ہوا. بس مجھے تو کل ہی پتہ چل گیا تھا، یعنی کل بہت جلدی. اچھا. ایک سوال ہے جناب. جی آواز. یعنی شاید یعنی میری خواہش ہے کہ آپ میرے علم میں اضافہ فرمائیں. اللہ کرے کہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم آپ سے سیکھیں گے. جی حکم فرمائیں آغا جان. آپ نے وہ فرما رہے تھے نوروز کا کچھ، جب میں نے ٹی وی آن کیا ابھی کئی دنوں کے بعد، یعنی تہران میں یا ادھر پاکستان میں جب بھی ہے، یہاں اس کے کتنے گھنٹے بعد ہے وہ آپ بتا رہے تھے نا؟ نہیں، میں عرض یہ کر رہا تھا، شاید آپ نے تھوڑا لیٹ شروع کیا ہوگا. لیٹ شروع کیا میں نے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک ٹائم پر نوروز ہوتا ہے، کہ اگر تہران میں فار ایگزامپل رات کو 2 بجے ہے یا دن کو 2 بجے ہے تو اسی ٹائم پر جو بھی ٹائم ہمارا ہوگا اسی ٹائم پر ہوگا. اچھا یہ کیسے ہے؟ جی یہ بتائیں کہ ایک ہی وقت میں ساری دنیا میں ہوتا ہے، یہ بتائیں کیسے ہے؟ اب ظاہرہ وہ چونکہ شمسی ہے نا یہ. ہاں شمسی. اچھا ایک بات بتائیں. جی ہمارے جو مہینے ہوتے ہیں وہ قمری ہوتے ہیں نا. وہ قمری ہوتے ہیں، اور ہماری نمازوں کے اوقات
शमसी होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। वो तो सूरज की एक मिनट जब तेहरान में या कौम में या उधर जिस वक्त तेहरान में जोहर होगी, यहाँ उसी वक्त तो नहीं होगी, और हालांकि ये शमसी है। वो जो शमसी है ना गजन, जो हमारी नमाजों के औकात होते हैं ना शमसी, वो साल के हिसाब से नहीं होते। हमारी औकातों के जो नमाजों के औकात होते हैं वो गुरूब और तुलू के ऊपर होते हैं। ये दिन शमसी बहरहाल होता तो ये सूरज की गर्दिश के नहीं, गर्दिश पर नहीं होता ना। नहीं। हमारे देखें, सूरज की गर्दिश में और उसके तुलू और गुरूब में, यानी सनराइज और सनसेट, हमारा जो है ना मतलब 3 टाइम है ना हमारे मेन। हमारे जो है ना 3, मैं अर्ज करता हूँ ना, हमारे जो टाइम है ना वो 3 है ना मेन। अच्छा, अब जो 3 मेन टाइम है उसमें क्या है कि उसमें एक तो जनाब सूरज का तुलू होना है नमाज फजर, उसके हिसाब से है जी। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो जोहर और असर, जोहरान जो है वो बिल्कुल जवाल क्या है कि मतलब मिड के अंदर जब आ जाता है, राइट, निस्फ नहार हो गया ना। अच्छा, उसके बाद असर ज़ाहिर है वो फिर मगरब और उसके दरमियान में आ गई, और फिर गुरूब आ गया। तो यहाँ पर जो है ना ये सनसेट पर है, ये सूरज की गर्दिश पर नहीं है। अच्छा, लेकिन एक सूरज की गर्दिश है, अच्छा, और एक सूरज का जनाब जो ना तुलू और गुरूब है। तो तुलू और गुरूब जो है ना वो फिक्स रहेगा, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में जैसे जैसे गर्दिश होती रहेगी, जैसे जैसे जहाँ पर तुलू सूरज होगा, सूरज तुलू करेगा वहीं पर जो है ना फजर हो जाएगी, जहाँ पर वो गुरूब करेगा वहीं पर मगरब हो जाएगी। लेकिन जो सूरज की गर्दिश है वो पूरे साल के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी ज़मीन के अंदर वो एक सी रहती है। जब एक सी रहती है तो अब वो जो उसका सर्कल चेंज होता है ना, वो एग्जैक्टली एक ही टाइम पर होता है पूरी दुनिया। उसका मकाम देखें, जहाँ सूरज के हिसाब से जो चीज मनाई जा रही है, वो जिस जगह पे भी आप होंगे उस जगह पे सूरज के गर्दिश या उसका मकाम जो है या उस हिसाब से, उस निस्बत से जहाँ आप है वहां मनाई जाएगी। इसीलिए नमाज हम पढ़ते हैं, ये खा सूरज के तुलू गरूब का हो। सूरज का जो तुलू गरूब है ये सूरज का नहीं है, ये तो जमीन की गर्दिश का है। ये गर्दिश जमीन करती है। हम कहते हैं सूरज तुलू हुआ या गरूब हुआ, हालांकि ये जमीन अपने महवर पर जब घूमती है, समझ रहे आप? जी समझ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये सूरज के हिसाब से ये तब भी नहीं है। हाँ, गो देखता है, ये रिलेटिव है, एक जिसे कहते हैं ना कि निस्बती है। असल में ये भी जमीन घूमती है और वो सूरज घूमने से कभी नजर आता नहीं आता। लेकिन जिस जगह पे आप होंगे, अब क्या हुआ कि यहाँ पर मैं आपकी खिदमत अर्ज करता हूँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अब देखें ना, ये जमीन घूमती है, सूरज की पोजीशन या उसकी गर्दिश का उस जगह के लिहाज से किया जाएगा, दिन रात का नहीं किया जाएगा। अगर हम जोहर पढ़ते हैं अपने जोहर से, इसी तरह हम ये जो है साल किबला मैं आपकी खिदमत अर्ज करता हूँ, शमसी हिजरी जो है ये शुरू होता है। तो जिस जगह हम होंगे वहां से सूरज की पोजीशन का तयन करके ये वक्त वो नहीं होगा जहां आप कह रहे हैं कि उस जगह चूंकि है, हमारा भी वो होगा। अगर ये हो तो नमाज के औकात भी हमारे वही होंगे जो उस जगह फलां जगह पे। मैं आपकी खिदमत अर्ज करता हूँ, देखिए आपने बिल्कुल सही फरमाया है इस हवाले से कि ज़मीन घूमती है, और जब ज़ाहिर है ज़मीन सूरज के सामने आती है तो वो दिन का होता है, जब उसके पीछे जाती है तो रात हो जाती है। ठीक, अब ये जो है ना ज़मीन का घूमना सूरज के गिर्द और आगे और पीछे आना, तो उससे दिन और रात होता है। लेकिन ये जो गर्दिश जब यहाँ से शुरू किया इसने ज़मीन ने, और जब इसने आकर ख़त्म किया ना, तो ये सर्कल हो गया ना एक। तो जब आकर ये सर्कल ख़त्म करती है वो तो किसी एक नुक्ते पे करती है ना आगा जान। तो अब ये जो साल का जो तहवील साल, जिसे तहवील साल का क्या मतलब होता है कि वो लम्हा कि जब एक साल की जो है ना वो गर्दिश ख़त्म हो और उसके बाद जो है ना नई गर्दिश जब इसकी शुरू होती है, तो जो उसकी गर्दिश का मुकाम है वो उससे जो है ना दिन और रात का कोई ताल्लुक नहीं है, उसका सूरज के आगे और पीछे से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बेशक सूरज के आगे हो, बेशक सूरज के पीछे हो। जब ज़मीन ने आकर जो है ना वो गर्दिश करके किसी एक जगह पर आकर रुकी और यहाँ से उसने अपना नया सर्कल शुरू करना है। खाना काबा का जब हम तवाफ़ करते हैं तो यहाँ पर हजर असवद है, अब हजर असवद के हमने जो है ना वो लेफ्ट से शुरू किया, वहाँ पर आकर हमने ख़त्म करना है। अब उसके आगे और पीछे उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि घूमते घूमते जब उस सर्कल पे पहुँचती है, तो उस सर्कल पर जब वो पहुँचेगी उस वक्त बेशक हम लोग सूरज के पीछे हों और ईरान वाले सूरज के आगे हों, या उस वक्त जो जहाँ पर भी बंदा रुका हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल जनाब ईस्ट वाले, वेस्ट वाले, नॉर्थ वाले, साउथ वाले,
کوئی سورج کے آگے ہے، کوئی سورج کے پیچھے ہے، کوئی سورج کے دائیں ہے، کوئی سورج کے بائیں ہے، لیکن جب وہ سرکل پر پہنچا اس وقت جو ہے نا وہ تحویل سال ہوگا پوری دنیا میں ایک جگہ پر. لیکن وہ جو طواف ہے وہ آپ 2 ڈائمینشن میں آپ کر رہے ہیں، تو اس کو 3 ڈائمینشن میں آپ دیکھنا ہوگا. جب زمین ایک تو اپنے محور کے گرد گھومتی ہے جس سے دن رات کا تعین ہوتا ہے، وہ تو ظاہر ہے چونکہ آگے اور پیچھے کی طرف سے ہو گیا نا کہ جب سورج کے آگے آئے گی تو دن ہوگا، پیچھے ہوگا. زمین کی 2 گردشیں ہیں. ایک گردش تو ہے اپنے محور کے گرد جس پہ دن رات بنتے ہیں، ٹھیک. دوسری گردش اس کی ہے سورج کے گرد. صحیح ہے. سمجھے؟ ایک گردش ہے اس کی اپنے محور کے گرد جس سے دن رات بنتے ہیں، اور دوسری گردش ہے اس کی سورج کے گرد جس سے سال بنتے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھے؟ موسم بدلتے ہیں جس سے. بالکل صحیح ہے. سمجھے؟ کوئی بھی پوائنٹ ایک خاص پوزیشن پر سورج سے ریلیونس پر ایک وقت میں ایک ہی ہوگا، اور اگر زمین پہ کسی اور جگہ کا کوئی فرق ہوگا تو اس میں بھی وہ فرق لانا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی ہم ان سب قبلہ صاحب یہ اب آپ کی جو ہے نا ایک نئی تھیوری ہے. اب تک کے جو علماء، سکولرز، محققین، آپ مجھے ایجوکیٹ کریں. میں نے پہلے کہہ دیا نہیں، میں نے تو عرض کیا نا کہ میں تو آپ کے جو ہے نا وہ میں کون ہوتا ہوں آپ کو ایجوکیٹ کرنے والا، لیکن میں نے جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ یہ جو ہے نا وہ آپ کی بات بالکل گردش والی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے دن اور رات کے حوالے سے، لیکن جو سال کا جو سورج کے گرد اس کا سرکل ہے جہاں پر آ کر، یعنی حجر اسود ایک جگہ پر ہے اور جہاں پر آ کر سرکل رکے گا، اب جب یہاں پر آ کر آپ نے سرکل کو روکا ہے تو اس وقت، اس لمحے کو، کیونکہ نیا سال جب جو ہے نا نیا سرکل شروع ہوگا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ محمود سید جو ہے فار ایگزامپل اس وقت سورج کے پیچھے کھڑے ہیں اور سید ظہیر الحسن سورج کے آگے کھڑا ہے، اور کوئی سورج کی سائڈ پر کھڑا ہے یا کوئی سورج کے لیفٹ ہینڈ پر کھڑا. تو یہاں پر جو سرکل ہے وہ جہاں کہیں پر بھی ہوگا. نیو یارک والے جو ہیں فار ایگزامپل صبح کا ٹائم ہوگا تہران میں، تو اسی لیے یہی تو میں بات عرض کر رہا ہوں. جو قمری ہے اس میں کیا ہے کہ چاند کا پیدا ہونا، اگر چاند جو ہے وہ ایسٹ میں پیدا ہو کر ویسٹ کی طرف آ رہا ہے تو جب وہ پیدا ہوگا، پیدا ہونے کے بعد جب وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ قابل رویت ہوگا تو رویت حلال، تو جہاں جہاں رویت حلال جب ثابت ہوگی ویسے ویسے جو ہے نا وہ آپ نماز پڑھیں گے، وہ عید کریں گے، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے نا وہ نماز کے اوقات. کنٹرول روم کین یو ٹیک دی کالز پلیز اینڈ پٹ دیئر یو نو دی ٹائم. تو یہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کا جو ہے نا وہ نظام شمسی کا. تو اینی وے اب اس کے علاوہ اگر کوئی نیا نظریہ ہے تو آپ پیش کیجئے، اور وہ پھر ظاہر ہے کوئی اکیڈمک لیول پر محققین جو ہے وہ بیٹھ کر آپ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی دلیل ہے تو میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ہے. اور آج تک جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہو رہا ہے اور جس کے اوپر آج تک پوری کائنات اور پوری عالم اسلام اور پورا عالم متفق ہے، وہ تو یہی فلسفہ. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ یونیورسٹی اکیڈمک لیول پر جو ہے وہ اس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے، اور خدا کرے کہ آپ کے اگر نظریے کو قبول کر لیا جائے تو پھر آئندہ سال سے. میں تو اتنا پرٹیکولر ہوں بھی نہیں یہ نوروز کے سلسلے میں، میں اتنا کوئی پرٹیکولر نہیں ہوں اس کے بارے میں، مجھے کئی دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا. ہاں لیکن یہ ہے کہ وہ مطلب میں نے کی بات سے ایک میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا، میں نے کہا آج سے مزید تعلیم میں مطلب معذرت کے ساتھ ہے، کیونکہ دن رات اگر بدلتے ہیں اس طرح اور نمازوں کا تعلق سورج کے ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ زمین کا اپنے محور کے گرد گردش سے ہے، لیکن یہ زمین کا سورج کے گرد ایز اے ہول پورا کا پورا کرۂ ارض جو ہے اس کے گرد گردش میں ہے. تو جب بھی ہوگا زمین کے مختلف حصوں کے سورج سے اس جگہ کا فاصلہ وہ تو مختلف ہوگا، کا تھوڑا ہوگا، گھنٹہ 2 گھنٹے منٹوں کا ہوگا تو صحیح نا، اس حساب سے فرق ہونا چاہیے. کیونکہ جب ہم مکے میں ظہر پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں اس وقت ہم ابھی فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہیں لیکن آغا جان وہی پھر بات ہے، دیکھیں بحث تو اس لیے ہر جگہ نوروز بھی اس حساب سے مختلف ہونا چاہیے. لیکن نہیں آغا جان وہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، پھر وہی دیکھیں پھر وہی بات ہے. اب سمپل سی بات جو ہے نا وہ اس بات کو صرف اگر سمجھ لیں، سمپل سی بات وہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کا نقطہ آغاز ایک ہے یا نہیں ہے. وہ ہر جگہ کے لیے نقطہ آغاز بھی مختلف نقطے ہیں، کیسے نقطہ مختلف ہوگا؟ دیکھیں نا پھر وہی بات ہے نا کہ یہ تو دور وہ تو پھر محال ہو جائے گا نا، جسے کہتے ہیں نا کہ چین جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ وہ آپ کو تو یقیناً پڑھا ہے، منطق میں آپ نے فلسفے میں پڑھا ہوگا، ممکن الوجود اور واجب الوجود. اگر ہر چیز ممکن الوجود ہو اور واجب الوجود نہ ہو تو یہ تو سرکل کو کہتے ہیں دور محال. دور جو ہوتا ہے نا یہ یعنی باپ اور دادا اور یہ اگر چلتا رہے کہیں جا کے رکے نہیں
تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں نقطہ آغاز ہے. اب نقطہ آغاز کا مطلب جو ہے نا کوئی پیدا کرنے والا ہے جس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے, وائلا تو پھر جو ہے نا یہ چلتا رہ گیا, فلسفہ اسی کو ثابت کرتا ہے نا. تو یہ جو نقطہ آغاز ہے, کوئی نہ کوئی تو نقطہ آغاز ہے نا. اگر آپ کہیں کہ 10 ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا, کہاں سے شروع, کوئی نہ کوئی تو نقطہ آغاز ہے کہ جہاں سے جو ہے نا یہ سلسلہ وہ جو نقطہ آغاز ہے وہی نقطہ اختتام بھی ہے. تو جو نقطہ آغاز اور نقطہ اختتام ہے, در حقیقت یہ کہ جب وہاں پر جا کے کلک کرتا ہے نا, کلک 12:01 وہاں پر جو ہے نا جب کلک کرتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم کو جو نوروز کہا جاتا ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہے, وہ مختلف نہیں ہو سکتا. وائلا تو پھر دور لازم آ جائے گا, دور محال ہوتا ہے. پھر یہ کیسے ہوا جناب آپ کہیں گے کہ فار ایگزامپل نیو یارک میں یہ نقطہ آغاز ہے, پاکستان میں یہ نقطہ آغاز ہے, یہ نہیں ہو سکتا نا. وہ نقطہ وہیں ایک جگہ سے, مثلا آپ کوئی بھی کسی بھی ملک کا نام لے لیں, وہیں سے کیوں نہیں آغا وہ ملک نہیں ہے نا, یہ تو پوری زمین کی اور سورج کی بات ہے نا. اچھا ہاں ٹھیک ہے, تو وہ کیوں ایک ہی جگہ سے اس کو میئر کیا جاتا ہے کہ اس وقت جو اس جگہ سے ہے اس جگہ سے ہے. ہم کیوں نہیں کہتے مکے سے ہے, نجف سے ہے, نیو یارک سے ہے. اب دیکھیں, اب یہ آپ کی بات جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, لیکن اب یہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, بجا آپ کا یہ اشکال جو ہے نا بالکل بجا ہے, لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. میں جو اشکال وارد کیا ہے مجھے اس کا جواب چاہیے. میں دے رہا ہوں نا آپ کو. ہاں اب جو ہے نا یہ آپ کا اشکال وارد ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کس ٹائم زون کو اپنا ٹائم قرار دیتے. جیسے ہم لوگ چونکہ پاکستان سے ہیں بیسیکلی, اور ہمارا تعلق پاکستان سے ہے, ہمارے پاس جو جنتری آتی ہے وہ پاکستان کی ہوتی ہے, امریکہ میں چھپی ہوئی نہیں ہوتی. ہمارا جو کیلنڈر آتا ہے ہمارے پاس پاکستان سے آتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ مفاد کنٹرول روم پلیز forget about that. تو ہوتا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا سورس جو ہے نا وہ منبع جو ہے نا وہ پاکستان ہے, اور یہاں فار ایگزامپل جو ہے نا وہ عید نوروز کا اصل مرکز ایران ہے, تو اس لیے جو ہے وہ ہم لوگ اس ٹائم کو مینشن کرتے ہیں. وائلا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا, میں 2 دن سے یہاں پر بیٹھ کر نوروز کی جب بات کر رہا ہوں تو میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کیلیفورنیا کا ٹائم صبح 4:01 پر ہے. تو چونکہ میں کیلیفورنیا میں بیٹھا ہوا, میں کیلیفورنیا کی بات کر رہا ہوں. ایک بندہ لنڈن میں بیٹھا وہ لنڈن کی بات کرے گا, ایک بندہ شکاگو میں بیٹھا وہ شکاگو کی بات کرے گا, ایک بندہ کیلگری میں بیٹھا وہ کیلگری کی بات کرے گا. تو یہاں پر جو ہے نا جو ہم مطلب میئر کرتے ہیں نا, اس کو ہم جو نقطہ آغاز یہ جو ہے نا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ چونکہ ہم مڈل ایسٹ سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا تعلق پاکستان سے ہے, ہندوستان سے ہے, ایران سے ہے, وہاں پر لکھا ہوتا ہے 21 مارچ. تو اب جو ہے نا وہ 21 مارچ کو صبح کو ہے یا شام کو, وہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب بھی وہ کلک کرے گا اس پر جو ہے نا وہ نوروز ہوگا, اور اس کی بیس جو ہے نا اب آپ نہ کریں پاکستان کا, اب اس کا الٹا کیا فار ایگزامپل جو ہے نا وہ یہ ہوگا کہ تہران میں بیٹھ کر کوئی شخص یہ کہ کیلیفورنیا کے ٹائم کے مطابق جو ہے نا فار ایگزامپل صبح 4:01 پر ہوگا اور ہمارے ٹائم کے مطابق. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے, اس میں کوئی مطلب جو ہے نا کوئی ایسا لیجیٹیمیٹ جو ہے نا وہ اشکال نہیں ہے. وہ صرف یہ ہے کہ ڈیپینڈز اپون اس. یہ آپ کی بات جو ہے نا وہ صحیح ہے کہ ہمیں ابھی ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم مکہ کو اسٹینڈرڈ ٹائم قرار دیتے ہیں, تہران کو اسٹینڈرڈ ٹائم قرار دیتے ہیں, پاکستان کو اسٹینڈرڈ ٹائم قرار دیتے ہیں, امریکہ کو اسٹینڈرڈ ٹائم قرار. وہ تو لوگوں کی سمجھ پر ہے, لوگوں کی سمجھ میں جو ہے نا, ہماری سمجھ میں ابھی تک وہ پاکستان کا ٹائم آتا ہے تو ہم پاکستان کو پریفر کر کے جو اس کے حساب سے ٹیلی کرتے ہیں. لیکن ایونچولی ٹائم وہ آ جائے گا جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ ہم جو ہے نا یہاں کے ٹائم سے حساب کے بیٹھ کر ٹیلی کیا کریں گے انشاءاللہ العزیز. آپ میرا بہرحال اعتراض سمجھ گئے تھے نا کہ جی بالکل سمجھ گیا, بالکل آغا جان صاحب. ہاں کیونکہ یہ کس نے کہا کہ بھائی ایک خاص جگہ سے ہی میئر ہو وہ ٹائم, نہیں دوسری جگہ سے ہو سکتا. اگر یہ ہے تو دوسری ٹائم مختلف ہو جائے گا, اور یہی میرا سوال تھا پہلے. ٹھیک نہیں وہ, لیکن اس میں اور اس میں جو ہے نا تھوڑا سا, کیونکہ یہ سورج سے جب بھی کوئی تعلق ہوگا تو جہاں سے آپ ہوں گے وہاں کا ہوگا. پاکستان ہندوستان سے ہمارا تعلق تو آج ہی تھا, ہمارا اصل تو ہمیں تو اگر ہمیں مار پیٹ کے نہ بگایا جاتا ہم تو مدینے میں رہنے والے ہوتے. اب صحیح ہے, تو بالکل ہاں وہ ہوتے ہیں نا, لیکن آغا صاحب ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر نہیں تو پاکستان ہندوستان میں جو ہمارا قیام 100 150 200 سال رہا وہ تو عارضی تھا. اس سے پہلے ایران میں تھا, اس سے پہلے عراق میں, وہاں سے وہاں تھے. تو اب آج کل یہاں ہے 30 35 40 سال سے. تو یہ تو ایسا ہی تو جہاں آپ کی بات میں آپ سمجھ گیا ہوں بالکل, یہ ڈز میک سینس ٹو می. نماز پڑھتے ہیں یہاں کا نصف النہار ہے, جب غروب طلوع یہاں کے نصف النہار سے ہم کرتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اور رویت حلال بھی ہم دیکھتے ہیں کیلیفورنیا میں نظر آتا ہے, نیو یارک میں اگلے دن نظر آتا ہے, کیونکہ سن سیٹ اور مون سیٹ کو میں روزانہ فالو کرتا ہوں, بلکہ پچھلے 2 سالوں 4 سالوں کے میرے پاس ہر دن کا پڑا ہوا ہے. آپ کی جو ہے نا قبلہ بات بہت اچھی ہے, اور بالکل ایسا ہی سوچنا چاہیے. اور اسی بات پر ہم انفسائز کرتے ہیں کہ ولایت ٹی وی USA نارتھ امریکہ کا ٹی وی ہے,
اور ہم بیٹھ کر اپنے ملک کی ضروریات کے مطابق اور آج کے تقاضوں کے مطابق اپنے ملک کی بات کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کی بات کرتے ہیں. تو اس لیے ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں ہم تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں, اور ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری یہاں کی قوم ہے, یہ میڈیا یہاں کا ہے, یہ پلیٹ فارم یہاں کا ہے. ہم اسی لیے فار ایگزامپل یہاں پر جو ہے نا وہ بیٹھ کر پروگرام کرتے ہیں نیو یارک کے اور کیلیفورنیا کے ٹائم کو سامنے رکھتے ہوئے. ویلا میں 12 بجے پروگرام تھوڑی کرتا ہوں, یا صبح جناب جو ہے نا 6 بجے بیٹھ کر پروگرام تھوڑی کرتا ہوں. میں پروگرام یہ کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا جب لوگ اپنے کام کار کر کے گھر میں آ جاتے ہیں اور بیٹھے ہوئے, یہ ہمارا پرائم ٹائم ہے. تو یہ امریکہ کا اسٹینڈرڈ ٹائم ہے, یہ نارتھ امریکہ کے. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ میجرمنٹ کے اندر وہ کلک ٹائم جو ہے اس کا معیار یہ بنانا چاہیے, لیکن وہ ٹائم ایک ہی ہوگا. مگر یس آئی مین دیٹس واٹ وی کین ڈو کہ امریکہ کے ٹائم کے حساب سے کب ہوگا اس کو آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ایدن, آپ کا بہت اچھا, اٹ واز اے گڈ ڈسکشن. انشاءاللہ we'll learn more from you انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب, بے نظیر بول رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر بے نظیر کیا حال ہے آپ کے, ٹھیک ہیں؟ بس آپ کی دعائیں ہیں مولانا صاحب, اتنا انٹرسٹنگ کنورسیشن ڈسکشن سب چل رہا تھا الحمدللہ, اور بہت دیر سے ہو رہا تھا کہ اب ہم بول دیں کچھ تھوڑا سا, تو بس اسی وجہ سے اتنا اچھے سے آپ ایکسپلین کرے بس پوری چیز میں. بس تھوڑا سا ہمیں اس چیز کو ایلیبریٹ کرنے کا دل چاہ رہا تھا کہ ایک ارتھ جو ہے وہ 365 days 5 hours 49 minutes 12 seconds اپروکسیمیٹلی لیتی ہے ایک ریولیوشن کمپلیٹ کرنے میں. تو جہاں وہ ریولیوشن جس پوائنٹ پہ جیسے ہی اتنا ڈیوریشن کمپلیٹ ہوا, دیٹ مینس دیٹس اے ٹائم فار تحویل, یہ چیز ہے. تو اب وہ ٹائم جیسے ہی اس کا پورا کمپلیٹ 365 days 5 hours 49 minutes 12 seconds کمپلیٹ ہوتے ہیں, تو وہ پوائنٹ کیلکولیٹ کر کے وہ تحویل کا ہو جاتا ہے. اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دنیا میں آپ کہاں پر ہیں, وہ نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کہاں پر ہیں اس کا, کیونکہ ایک ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک روٹیشن جو ہے 24 hours کا ہوتا ہے, تو ایکچولی وہ 24 hours کمپلیٹلی ہوتا نہیں ہے, وہ ہوتا ہے 23 hours 56 minutes 4.1 seconds and something, اس طریقے سے کر کے. تو یہ چیز ہم 24 hours بناتی ہے, لیکن جب کیلکولیٹ کرنے بیٹھتے ہیں کہ بالکل ایگزیکٹ ایکوریٹ ٹائم کیا ہے, تبھی ہمیشہ دیکھیے تحویل کا ٹائم کچھ منٹ کچھ سیکنڈز کر کے ہمیشہ ہوتا ہے, کیلکولیٹ ہوتا ہے. ابھی جیسے 6:01 ایسے کر کے نکلا, تو وہ اسی وجہ سے کیونکہ ارتھ پورے بالکل ایکوریٹ 365 days نہیں لیتی ہے پورا ایک سال بنانے میں, اس میں یہ آورس اور منٹس اور سیکنڈز کا بھی ڈیوریشن ہے شامل. اس وجہ سے وہ تحویل کا ٹائم اسی پہ کیلکولیٹ ہو جاتا ہے, اور وہ ایک ہی ہوتا ہے, وہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے, وہ ایک ٹائم ہوتا ہے. جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوا اب تو نیا سال سٹارٹ ہو جاتا ہے, نیکسٹ مومنٹ, یہ چیز ہوتی ہے. یعنی میم I believe کہ I was trying to explain the same thing. You were, آپ نے جو پوائنٹ رکھ کر کے اور ایسے کر کے ایکسپلین کیا تو وہ چیز بالکل مطلب انڈرسٹوڈ والی ہو رہی تھی. وہی ہم بولے کہ اچھے سے ایکسپلین تو کر رہے ہیں مولانا صاحب, بس یہ والی چیز میرا دل چاہ رہا تھا اس لیے کیونکہ تھوڑا سا آپ نے بہت مہربانی کی, آپ نے بہت مہربانی کی. اور وہ ظاہر ہے اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں, ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں, ظاہر ہے جب ہم فقہی اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں تو دیٹ میک مور سینس ٹو انڈرسٹینڈ. اب ظاہر ہے وہ میرے پاس جو ہے نا ایگزیکٹ ٹیکنیکلٹیز اور ایگزیکٹ ٹرمینالوجیز نہیں ہیں, لیکن جو بات میری سمجھ میں ذہن میں ہے تو اس کو میں اپنے انداز میں I tried my best. نہیں, بہت اچھے سے وہ چیز پوری آپ ایکسپلین کر رہے تھے, وہی ہم دیکھ رہے تھے کل سے یہ ایکسپلینیشن میں. تو ہمیں تھوڑا سا یہ تھا کہ میرے سبجیکٹ جیوگرافی سے ریلیٹڈ تھا, تو ہمیں اس میں زیادہ انٹرسٹ آ رہا تھا. بہت بہت شکریہ, آپ نے جو ہے نا وہ بہت مہربانی کی سسٹر بے نظیر عابدی. خدا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ مولانا صاحب. تھینک یو. اوکے, دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. آداب مولانا صاحب. تھینک یو. آداب. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ حسین وعلیکم السلام. جی ماجد مبارک ہو آپ جناب, خیر مبارک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس سے دیکھو قبلہ مولا ساتھ بھی رہا آپ کے ازما کے دیکھا, کس سے بھی ہم مسکراتے بات کرتے, ہنستے ہوئے, اتنی خوشی ہوتی جس کی حد نہیں. الحمدللہ, خدا بس قبول فرمائے انشاءاللہ آقا, اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ العزیز. بسم اللہ جی. بلا میں نجف میں آپ کے ساتھ رہ کے ایسا ہو گیا جس نے زیارتوں پہ
کہ میں بول نہیں سکتا. ہر چیز کے لیے ماشاءاللہ. بس مولا اچھا رکھے, اللہ خوش رکھے آپ کی فیملی کو, سب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر, اللہ اکبر. نعرے رسالت یا رسول اللہ. نعرے خیبری عالی. نعرے صدری عالی. دم دم علی علی, دم دم علی علی, ہر دم علی علی, ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ولایت ٹی وی زندہ باد, آپ کی زندہ باد. بہت شکریہ یا علی, مدد. خدا حافظ, جزاک اللہ, ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. آپ سنیں کیا حال چال ہے آغا جان, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین, آپ کی دعائیں ہیں. جی آپ یہ بتائیے گا, یہ صاحب جو کہہ رہے تھے نا, تو میں سن رہا تھا سب کچھ, مگر یہ ہے کہ اس سے غروب اور آفتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ جب سورج جو ہے نا برج حمل میں داخل ہوتا ہے نا 0 درجے پر, تو اس وقت یہ جو نجومی یہ لوگ ہوتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں یہ بہت ہی متبرک ٹائم ہے, وقت ہے. تو اس سے غروب اور اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو برج حمل ہے نا, 12 حمل وہ برج ہیں, اس میں برج حمل میں داخل ہوتا ہے, جس سے یہ وقت معتبر سمجھا جاتا ہے. یہ ہے سارا نچوڑ اس کا, یہ ہے, اس سے کوئی غروب آفتاب سے, نماز سے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آئی بلیو کہ وہ جو سسٹر بینظیر عابدی نے ٹرمنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے ٹیکنیکلٹی جو ہے نا بتائی ہے, دیٹس ایگزیکٹلی واٹ اٹ از, کہ وہ 365 5 گھنٹے اور کچھ جو ہے نا اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے. نہیں, اصل میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ آخر میں جو محمود سید صاحب جو ہیں وہ خود ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے ہیں اور ان کا بڑا مطالعہ ہے اور تحقیق کرتے رہتے ہیں ہمیشہ. ان کا اصل میں جو ہے نا, جو میں سمجھا ہوں پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ یہ تھا کہ جب ہم ٹائم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم جو ہے نا وہ یعنی ایران کی یا پاکستان کے حساب سے جو ہے نا وہ کیوں مطلب اناؤنس کرتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ فار ایگزامپل ہم وہی 365 دن اور 5 آورس اس کو جب کیلکولیٹ کریں تو ہم کہیں گے کہ فلاں ٹائم پر تحویل, تو فلاں ٹائم پر تحویل سال اس کا بیس جو ہے وہ ہم اپنے یعنی امریکہ کے حساب سے بنائے نا. ہاں جی ہاں, وہی ہو سکتا ہے. ہاں وہ جو ہے نا اس میں مطلب کوئی وہ ظاہرہ کوئی بات نہیں ہے, مطلب اٹس گڈ تھنگ. اصل میں دوسرے مطلب جو ہے نا یہ ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی مرضی ہے نا کہ آپ کس پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھتے ہیں. صحیح بات ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے کہ فار ایگزامپل جناب جو ہے نا میں لاہور سے 5 کلومیٹر دور رہتا ہوں, اور ایک بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے جی میں پنڈی سے 500 کلومیٹر دور رہتا ہوں. مطلب جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ لاہور کو بیس بنائیں یا پنڈی کو بیس بنائیں. تو اگر ہم یہاں کو بیس بناتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے مطابق 4:01 پر ہوگا, لیکن ظاہر ہے اگر ہم وہاں کا بیس بنائیں گے تو ہم کہیں گے جی کہ وہاں اتنے بجے ہے تو اس کے حساب سے یہاں پر اتنے بجے ہوگا. تو یہ تھوڑی میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز ڈفرنٹ تھنگ, بٹ اینی وے الحمدللہ اٹ واز ایکسپلینڈ, اور الحمدللہ اٹ واز اے گڈ ڈسکشن. تو بہرحال جی متبرک ٹائم ہے, اس میں کوئی شک نہیں, متبرک دن ہے. اور پھر بہن نے ہماری جو ہے نا وہ پورا ایکسپلین کیا. حضرت نوح کی کشتی اس دن آ کر رکی تھی, اور زمین پر پہلی کرن جو ہے وہ اس دن جو ہے نا وہ پڑی تھی, نوروز وہاں سے بھی جو ہے وہ بنا ہے. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے رسول خدا کے کاندھوں پر چڑھ کر بت اس دن توڑے تھے. اور پھر یہ ہے کہ مولا کائنات کی ولایت کا اعلان 18 ذی الحج کو اس دن جو ہے نا وہ, یعنی یہ روایت ہے اگر سے یہ سب یہ ہے ساری چیزیں ہیں, یہ صحیح بات ہے. یہ آب نساء کا بھی ہے, پانی کا بھی ہے, سب کچھ لکھا ہوا ہے. جی آب نسیان وہ بڑا ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ پانی لے کر رکھیں, وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے. ہاں یہ جو بارش ہوتی ہے نا ابھی جیسے 30 دن ہوں گے نا, 23 دن بلکہ 23 ہے, 30 نہیں ہے 23, اور اس کے بعد جو 23 دن ہوں گے اس میں جو بھی بارش ہوگی نا اس کا پانی جمع کر لیں. آج سے 23 دن بعد 23 اس کے بعد جو بھی پانی بارش ہوگی نا وہ پانی جمع کر لیں, اور اس پہ سب کچھ تحفۃ المام میں لکھا ہے کہ کیا کیا پڑھنا ہے اس پانی پہ, اور وہ پڑھ کے اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ ذرا تھوڑا ٹائم ہو تو میں بتا دیتا ہوں. جی ضرور بتا دیں, بسم اللہ, کیوں نہیں آگا بتائیں. اچھا تو یہ جو بارش ہوگی نا اس پہ پڑھنا ہے, سورہ علم پڑھنی ہے, آیت الکرسی پڑھنی ہے, 4 قل پڑھنے ہیں,
اور یہ زلنا پڑھنی ہے، یہ 70 ٹائم پڑھنا ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پھر اس کے بعد اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالی اللہ پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے. یہ سب 70 ٹائم پڑھنا ہے. اور یہ پڑھ کے اس پانی کو جمع کر کے رکھ لیں، اور صبح شام تھوڑا تھوڑا پئیں، اور جیسے جیسے پیتے رہیں گے انشاءاللہ 60 دن تک یہ پانی پیئیں تو جو بھی کوئی بیماری ہوگی نا وہ سب نکل جائے گی. اور پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ جس کی اولاد نہیں ہوتی تو اولاد بھی ہوگی. تو یہ سب کچھ ہے اس میں اپنا تحفۃ الامام میں. بالکل صحیح بات، بالکل ایسے ہی ہے انشاءاللہ جی. اللہ تعالیٰ جو دعا کا ٹائم ہے، جو بھی تحویل کا ٹائم ہے نا، یہ دعا کا ٹائم ہے، مین دعا کا ٹائم ہے. جی بالکل. اس وقت یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے، اس وقت یا علی ہو یا ولیو پڑھنا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا بحسن حال. بالکل جو ہے بالکل انشاءاللہ سب کچھ پڑھیں، جو بھی دعائیں پڑھنا چاہیں، جس وقت جو بھی پڑھنا چاہیں. خاص طور پہ یا ذوالجلال والاکرام ہے اس وقت، یا والی ہو یا اللہ ہو ہے. جی جتنی دفعہ پڑھنا چاہیں دعائیں مانگتے رہیں، بیٹھے رہیں، تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بعد تک بیٹھے رہیں. بالکل یہی نہیں کہ اسی ٹائم پہ، بالکل یعنی 15-20 منٹ پہلے بیٹھ جائیں، 15 منٹ بعد پڑھتے رہیں. انشاءاللہ ہم صبح کوشش کریں گے کہ جو ہے نا وہ ایک نوروز کا اسپیشل پروگرام تحویل سال کے وقت کریں انشاءاللہ. دعا کیجیے گا پروردگار توفیق عطا فرمائے. اگر آپ بھی جاگ رہے ہوں گے تو دیکھیے گا انشاءاللہ. اپنے منظر بھائی کو یاد رکھا تھا آپ نے؟ ضرور بالکل، ہم آپ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں آغا جان انشاءاللہ. کب آئے آپ بھائی سے؟ کب آئے؟ میں تو مجھے آئے ہوئے اب تو دوبارہ پوچھے جانا کب ہے آغا جان. ہم تو آنے اور جانے کے درمیان میں ہیں. بس یہاں جانا لگا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. تو ہمارے لیے دعا کیا کیجیے گا. بالکل ہمیشہ آغا جان، ہمیشہ انشاءاللہ. اور نیو جرسی کب آ رہے ہیں؟ جی نیو جرسی کب آ رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ 30 کو آؤں، ہو سکتا ہے انشاءاللہ. دعا کیجیے گا. اچھا انشاءاللہ ملاقات رہے گی انشاءاللہ ضرور. تھینک یو. ابھی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، نہیں تو میں بہت کچھ باتیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اوکے، کل انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی ابھی بہت ہی زبردست معلوماتی آپ سے بات سن رہا تھا. جی لیکن یہ صاحب نے ابھی کہا تھا برج حمل، یہ جو برج 12 ہیں ان کے متعلق آپ بیٹا جانتے ہوں گے یا ان سے پوچھیں ان صاحب سے کہ وہ اس کے وضاحت کریں کہ یہ برج مطلب کیسے برج کیسے، کیا مطلب؟ یہ تو ظاہر ہے یہ جیسے مہینے ہیں اسی طریقے سے یہ برج کتنا ہے نا، یہ برج قمر ہے، برج عقرب ہے، برج حمل ہے، برج یہ سارے کے سارے جو نا اثرات کیسے افیکٹ کرتے ہیں. وہ تو ایک پورے کا نجوم کا وہ علم نجوم کا جو ہے پورا ایک پوری کی پوری ایک بحث ہے اور پوری کی پوری ایک جو ہے نا وہ ہے. تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ہم کوشش کریں گے کہ اگر کوئی علم نجوم کے ماہر ہمیں مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ہم ان سے جو ہے وہ معلومات لے کر تو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ. میرا خیال ہے وہ جو صاحب ابھی اس سے پہلے بات میں منظر صاحب سے عمل کو بتایا اگر ان کو جو ہے نا اگر آپ ان سے کریں میری طرف سے ریکویسٹ کر دیں ضرور وہ کچھ جتنی ان کی نالج ہے تاکہ ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو اس سے بہتر اور انشاءاللہ کل میں منظر بھائی سے کہوں گا کہ وہ اس پر ایکسپلین کر دیں انشاءاللہ. ہاں اوکے تھینک یو. جی اور کچھ کہنا چاہ رہے جو نوروز کا ہے جی اسی طریقے سے مطلب کہ جیسے چاند کو اس کے اوپر بھی اس چیز کے اوپر ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ اس کو ایگزیکٹ ہر اضافے کا نکالا جا سکتے ہیں. اور مگر یہ اتفاق کرنا بہت مشکل ہے. اس کے اوپر لوگوں کو کوئی سب اپنی الگ ایک 1.5 انچ کی مسجد بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم صاحب انڈیا سے تعلق ہیں یا پاکستان سے تعلق ہیں، یا اگر نہیں تو چاند کا بالکل ایگزیکٹ ہو سکتا ہے. ہاں نہیں، لیکن چاند کا آغاز اب نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ انڈیا پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ شمسی اور قمری نظام کے اندر جو ہے نا وہ جو شمسی حوالے سے اس کے جو جیسے کہ یہ دن اور رات کی جو ہے نا یہ سورج کی آنے اور جانے کی جو ہے نا وہ مطلب زمین کا آگے آنا اور پیچھے آنا اس میں فرق ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جو چاند ہے وہ چاند کی پیدائش اور اس کے بعد قابل رویت، تو وہ پیدا کہاں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے اور پھر کب جا کر کہاں جا کر جو ہے نا وہ قابل رویت ہوتا ہے، یعنی دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو اس سے جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. چونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جناب جو ہے نا وہ بالکل مڈل میں آ کر ایسے ٹائم پر پیدا ہو
کہ جب اس کا ٹائم جو ہے نا وہ مڈل میں ہو اور جب وہاں پر پیدا اور قابل رویت ہو تو اب ہو سکتا ہے کہ پیچھے والے جو ہیں مطلب ان کا ٹائم گزر چکا ہو اور آگے والوں کا بھی ٹائم باقی ہو, تو اس لیے تھوڑی اس کے اندر جو ہے نا ڈفرینس ایک مطلب جو ہے نا وہ پرابلم ہوتی ہیں. لیکن سورج کا جو ہے نا اس کا بالکل ٹوٹل جو ہے نا وہ ڈفرینٹ حساب و کتاب ہوتا ہے, چونکہ اس کے سال کا ایک جو ہے نا وہ 365 اور 5 آورز اور کچھ منٹس جو کیلکولیشن کرنے کے بعد جب ایگزیکٹ ٹائم پر پورا ہو جاتا ہے تو وہ ایک ہی ٹائم پر ہوتا ہے, جو کلک کرتا ہے تو دیٹس اٹ, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مطلب محمود سید صاحب ہی جو ہے انہوں نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا, بلکہ وہ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ کلک کرنے کا ٹائم, تو ٹائم کی بیس جو ہے وہ ہم مطلب یعنی ان کا کہنے کا جو ہے نا وہ یہ تھا کہ فلاں جگہ سے کیوں کرتے ہیں, ہم کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے ٹائم زون کے مطابق اس وقت کلک کرے گا. یہ دیٹ واز ناٹ ایون اے ٹیکنیکلی تھنگ, اٹس یو نو سم تھنگ ٹوٹل ڈفرنٹ وچ آف کورس یو نو اس میں کوئی مطلب اشکال نہیں ہے. اچھی بات ہے, ہمیں اپنا ٹائم جو ہے نا وہ بیس بنانا چاہیے, چونکہ ظاہر ہے اب ہماری زندگی کے لیل و نہار جو ہے نا وہ یہاں سے ہیں, اس لیے جو ہے نا وہ یہ بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے جی. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ نوروز ایک واقعہ ہے یا ایک ساتھ ہے جو نجومی حساب سے ہے, علم نجوم کے حساب سے, کہ جو اس میں یہ جس کنڈیشن میں مطلب کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ برج حمل میں داخل ہوا, تو وہ کیا کوئی چیز ہے؟ نہیں, اس میں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں آجان, یہ برج حمل جو ہے نا چونکہ یہ پہلا سال مہینہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں نا ماہ و سال کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو نوروز جو ہے وہ ایک پیکج ڈیل ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں پیکج ڈیل کیا ہے کہ نوروز جو ہے نا وہ کلچرل فیسٹیول ہے. نوروز جو ہے وہ مذہبی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کی جو ہے نا مذہبی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک جشن ہے, یعنی مطلب ایسی گھڑیاں ہیں کہ جس میں تاریخ کے اندر کافی جو ہے وہ مبارک واقعات ہوئے ہیں. اور اگر جو ہے نا وہ برج کے حساب سے دیکھا جائے تو کیا ہے کہ جتنے بھی یہ جو 12 برج ہوتے ہیں نا 12 مہینے ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ اب ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, چوتھے کے بعد پانچواں, اسی طرح سے ظاہر ہے جب 12واں ہوگا تو 12واں ختم ہو گیا پھر پہلے میں داخل ہوگا نا. تو جب وہ داخل ہوتا ہے تو مطلب کیا ہے کہ اس نے پورے کا پورا اپنا سرکل جب پورا کر لیا ہے, ایک جو ہے نا وہ پوری گردش ہو گئی ہے. اب گردش پوری ہونے کے بعد جو نیا سال, نو روز, نیا دن, جب اس نے اپنا نیا چکر شروع کیا, جہاں سے اس نے نیا چکر شروع کیا اور اپنا چکر اس نے ختم کر لیا, تو یہاں پر آ کر جو ہے وہ سال ختم ہو گیا, سال شمسی. یعنی اس وقت جو ہے 1392, یعنی یہ 91 ختم ہوگا, 92 شروع ہوگا, یعنی 13,900 یعنی 1391. تو اب جو ہے نا وہ یہاں پر آ کر کیا ہوگا کہ وہ ایک جو ہے نا اس کا نیا سال, یعنی اب اس کا 1392 چکر جو ہے نا شروع ہو جائے گا. تو دیٹس ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. بٹ اینی وے انشاءاللہ مزید ہم جو ہے نا وہ میں منظر بھائی سے بھی کہوں گا کل, اور انشاءاللہ العزیز اور بھی جو معلومات ملیں گی تو اس پر بیٹھ کر جو نجومی جنتری میں لکھی ہوتی ہے کہ نوروز عالم یہ فلاں چیز ہاتھ میں لے کے اور فلاں گھوڑے پہ یا اس پہ وارد ہوا, اس کا مطلب کہ وہ تو علم نجوم والے بتائیں گے کہ وہ ان کا مقصد وہ کیا ہے. ظاہر ہے وہ تو انہی کو ان کی ٹرمینالوجیز کا پتہ ہے. تو انشاءاللہ العزیز میں دیکھتا ہوں اگر منظر بھائی کو جناب یہ معلومات ہے تو وہ ان سے پوچھیں گے, وائلہ کسی اور سے اگر جو ہے نا وہ علم نجوم کے حساب سے. اور مجھے دعا میں یاد رکھیں. آپ بھی انشاءاللہ آجان, بہت بہت شکریہ. اچھا آخر میں ایک جملہ. جی وہ جو آپ جاتے ہیں ہر مہینے, اگر آپ اس کو تھوڑا سا وقفہ میں اس طرح سے جیسے کوئی مخصوصی آ رہی ہے, مطلب کہ کوئی شہادت کا یا اس کے اندر کیا نام ہے ولادت کی ٹائم آ رہا ہے, کوئی تاریخ آ رہی ہے, تو اس میں تھوڑا سا آپ کو شاید گیپ مل جائے, آپ سے اس تاریخوں کو چوز کریں اور اس وقت جائیں وہاں. بہرحال یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں لوگوں کو زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ اس میں تاریخوں میں دعا ہوگی. انشاءاللہ یہ آپ کی ایک پیشنہاد جو ہے نا وہ بھی اچھی ہے, لیکن اس میں ہمارا یہ ہوتا ہے, ہم یہ کرتے ہیں جیسے محرم تھا تو ہم نے 15 پروگرام کیے, 25 ذی الحج سے لے کر 10 محرم تک. 40 ہم نے جو ہے نا وہ یکم سفر سے لے کر
تو نہیں 10 سے لے کر ہم نے 20 تک کی اور اس کے بعد پھر ہم نے 25 سے لے کر تو وہاں پر بھی 15 پروگرام کیے. تو اسی طرح سے ابھی جیسے شعبان آئے گا تو ہم جو ہے وہ ذرا 25 سے شروع کریں گے اور 5 شعبان تک تو وہ 10 دن کا ہو جائے گا. تو کوشش تو ہم یہ کرتے ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ عام دنوں کو چھوڑ دیں اور صرف ان دنوں پر فوکس کریں, وہ شاید آئی ڈونٹ نو کہ مطلب کس حد تک جو ہے نا وہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کے اندر تھوڑا سا آپ کو گیپ مل جائے گا اور لوگوں کو زیادہ ہو سکتا ہے کہ انٹرسٹ. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے تو انٹرسٹ میں کمی, لوگوں کے یہ انٹرسٹ کا اوپر ایک پرٹیکولر لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ نارتھ امریکہ میں کیا ہے, شاید میں نے ریسنٹلی کوئی فیڈ بیک لی نہیں ہے اور وہاں پر بھی کالز کم آتی ہیں, لیکن جہاں تک لوگوں کے انٹرسٹ کی بات ہے وہ تو پوری دنیا کے اندر یہ ہے کہ ایوری باڈی مطلب پوری دنیا میں لوگوں کو شکایت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ٹائم کم ہے. آپ کا وہاں کا بیٹھ کے سنا ہے میں نے جی ہاں, تو اب جو ہے نا وہ لوگوں کا تو یہ ہے کہ بھئی ٹائم کم ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے ٹائم کو انکریز کریں, اور دوسرا جو ہے نا وہ لوگوں کی فیڈ بیک کے بیس پر جو حرم امام حسین علیہ السلام کی انتظامیہ اور کربلا ٹی وی دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ آئندہ مہینے سے ہم ڈبل پروگرام کیا کریں گے, صبح کو بھی اور شام کو بھی, تاکہ جو ہے نا وہ رپیٹ کرنے کی بجائے شام کو بھی جو ہے نا وہ لائیو پروگرام ہو. تو انشاءاللہ العزیز بہرحال اگر لوگوں کو استفادہ ملے گا. جی انشاءاللہ, تو دعا کیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. آپ میں دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ مومنین و مومنات, جزاک اللہ اور سلامکم اللہ. بہرحال کنٹرول روم جو ہے نا وہ ہمیں کہتے ہیں جی کہ ہمیں 2 گھنٹے کا پروگرام کم از کم چاہیے, وہ پلے لسٹ اور آگے پیچھے کیا ہوتا ہے. تو اگرچہ میں لیٹ آیا تھا تو سوچ تو یہی تھا کہ 1.5 گھنٹے میں, لیکن الحمدللہ رب العالمین, اور میں انتہائی معذرت خواہ ہوں وہ لوگ جن کو کافی دیر انتظار کرنا پڑا, جن کے ہم فون جو ہے نا وہ نہیں لے سکے. کل انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ صبح نوروز کے وقت جو ہے نا پروگرام کروں انشاءاللہ. دعا کیجیے گا, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اور آج بھی سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل هو اللہ 5 مرتبہ یجیب, بالخصوص سبت جعفر صاحب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اور انشاءاللہ ان کے لیے جنہوں نے ابھی تک نماز واشر نہیں پڑھی ضرور نماز واشر پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات, اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انك مجیب الدعوات انك على كل شيء قدیر. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم الشریف. بہت بہت شکریہ ناظرین محترم مومنین کرام, جزاک اللہ اور سلامکم اللہ. آج بھی آپ نے یہ شرف بخشا کہ ہم آپ کے لیونگ روم کے مہمان ٹھہرے. اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا, بالخصوص صبح نوروز کے وقت, تحویل سال کے وقت ضرور یاد رکھیے گا. آج ہمارا نوروز کے حوالے سے, شمسی حوالے سے آخری پروگرام آج اس سال کا, اور کل انشاءاللہ جو ہے وہ ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ نئے سال میں حاضر ہوں گے, اور خدا کرے کہ انشاءاللہ العزیز یہ سال آپ کے لیے خوشیوں کا سال ہو, برکات اور رحمات کا سال ہو. آپ ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا, اور صبح انشاءاللہ نوروز کا اسپیشل پروگرام ڈیفینیٹلی ول ڈو بحول اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.